آج تھوڑا سا پڑھ کے تھرو آؤٹ دا ایئر تہیہ کریں. جیسے میں نے کہا نا چلو میری استطاعت یہ ہے کہ میں ہفتے میں ایک دفعہ سناؤں گی, آپ کی 15 دن ہے, اس کی مہینہ ہے, چلو میں ونس منتھ کسی ایک صورت کے گو تھرو کرا دوں گی ان کو انشاءاللہ تعالیٰ, اور جو مین صورتیں پنسورہ ہی کرا دوں گی, کچھ کرا دوں گی انشاءاللہ. تو اس کو ہم نے انشاءاللہ چھوڑنا نہیں ہے. محمد انہیں خبردار کرو, جب ہمارے امت میں سے خود اس کے اندر سے گواہ کھڑا کریں گے, اس کے مقابلے میں شہادت دے گا, ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. اور اس شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے, ہر چیز کی صاف صاف وضاحت, ہدایت, رحمت اور بشارت, 3 چیزیں اس کے اندر. یتلو علیہم یزکیہم یعلم الکتاب والحکمہ, اور ہدایت ہے, رحمت بھی ہے, بشارت ہے, خوشخبری ہے جنہیں سر تسلیم خم کر. کتنا بڑا بزنس ہے. میں کہتی ہوں کہ دنیا میں ایسا بزنس ہو, آپ کو دنیا 2 دفعہ کرے محل مل رہا ہو, بس اپنی نفس میں میرا حکم چلانا اور یہ کتاب پڑھنا. اب اگر ہم خود ہدایت سے دور جا کے ضلالت, گمراہی, خسارہ, اور پھر ہمارے اندر راست روی نہ آئے, اس قرآن کو پکڑ کے ہماری پرسنالٹی چینج نہ ہو, اور ہم دوسرے قسم کے فنون میں مبتلا ہو جائیں, تو پھر اللہ کا تو قصور نہیں, ہمارا ہی ہے نا. سورہ نحل کی آیت, اس کو کہتے ہیں پیک آیت, آیت نمبر 80. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت عمر کے دور اور آگے تک ہر جمعے کے خطبے کی آیت تھی. اتنی جامع آیت ہے, اس کو اسکرین میں نکالیے گا, اتنی جامع ترین آیت ہے کہ اس کے اندر پورا اسلامک چارٹر آ جاتا ہے, پوری لائف سٹائل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, پھر احسان کا, پھر صلہ رحمی کا, اور تمہیں روکتا ہے بدی اور فحاشی کے کام کے پاس قریب پہنچ جانا, یہ ظلم اور زیادتی کے کام. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 ایسی چیزوں کو اگر ہم پکڑ لیں, پورا معاشرہ درست ہو جائے. جب آپ کے میاں جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے, یہ آ کے آپ کو گھر بتاتے ہیں, جس نے عربی پڑھی وہ آ کے بتائے گا, اس کو کوئی الف سمجھ آئے گا تو بتائے گا خطبہ. اور جیسا ہمارے خطبے کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے اور جیسا ہمارے مولوی کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے, پٹیے پٹیے اس محلے میں وہ کیا خیر پھیلے گی, کیا چیزیں سکھائے گا, کیا کرے گا. آپ کبھی اپنا وہ امام تو دیکھیں کس طرح کا. اور کبھی میں آپ کو کہوں گی کہ جب بھی آپ باہر جائیں, ٹرکی جائیں, کسی اسلامک کنٹری جائیں, اسلامک میں UK جائیں, جمعہ آپ نے مسجد میں پڑھنا, پلیز میرے کہنے پہ. پھر آپ دیکھیے گا جمعہ ہوتا ہے, آپ کو 2 پیجز کا ساتھ سامن دیں گے, اور اس دن ہوگا عدل احسان, اور اس دن اندر بیٹھ کے اس نے جو جمعہ دیا کہ خدا کے تم کیسے مسلمان ہو, تمہاری بات پارکنگ ٹھیک نہیں ہے, باہر ہارن نہ بجانا, لوگوں کو اذیت نہ دینا, اور جمعے اندر اس نے ایسی تربیت کر کے اسے امام نے باہر بھیجا. وہ چیزیں اس نے بتائی جو پریکٹیکلی باہر جا کے کرنی تھی انسان نے. ہمارا جمعہ پڑھنے جائے تو بچہ کیا یہ بلی آیت لے کے آئے, چلے انہوں نے نہیں پڑھا, آپ جمعہ کا خطبہ سناتے اپنے بچے, چھوٹے ہوتے سے اگر گھر جمعہ پڑھا رہی ہیں, یا 10 سال کا بچہ, تو بیٹا دس آیت از the essence and core thing in the قرآن, اور یہ پیک بنائیے. ان 3 چیزوں کو ہم پکڑیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا اور ہم بھی ٹھیک ہوں گے. یہ ایوری کتاب کے فٹ نوٹس میں یہی آتا ہے کہ پورے انسانی معاشرے کی درستگی کی چیز عدل ہے. اگر اس میں عدل نہیں ہوگا اور حقوق میں توازن نہیں ہوگا, تو پھر بے لاگ لوگ ہوں گے جہاں مرضی جو مرضی کرتے پھریں گے. کیا حقوق ہے, کیا ہے؟ آدمی اپنی ڈیوٹی کرے, عورت اپنی ڈیوٹی, اپنی رسپانسبلٹی کرے, بیٹی اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے. اور اگر پولیس آفیسر, لائر ہے, وہ عدل کے ساتھ آگے کام لے. تو آپ ذرا فٹافٹ بتائیں کیا عدل تقاضا کرتا ہے میرے سے, اور پورے معاشرے کے اندر کیسی مساوات چل رہی ہے. اس کا غریب آدمی کو لا مل سکتا ہے, وہ وکیل کر سکتا ہے. جس نے مقدمہ جیتنا ہو کتنے کا وکیل کرے, جس نے مقدمہ جیتنا ہو وہ میں پیسے بتا نہیں سکتے کتنے کا وکیل کرے, اور وکیل کی کتنی فیس ہے. اور بیچارہ غریب آدمی تو کبھی, یہ توازن ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے. یہ یورپین کنٹریز میں اس میں پھر بھی ہے کچھ, اور ان کو کچھ مل رہا ہے. یہاں پہ ہر شخص کی اخلاقی, معاشرتی, قانونی اور سیاسی تمدن کے بارے میں کہا جائے کہ اپنے ایمان کو سامنے لاؤ, ایمانداری سے لوگوں کے حقوق پورے کرو. یہ آیت ہم سے ہر جمعے کو کہہ رہی بیلنس, توازن, نیک برتاؤ, فیاضانہ رویہ, ہمدردانہ رویہ, اور خوش خلقی, اور باہمی مراعات دینا ایک دوسرے کو, ریلیکس کرنا, چلو کوئی بات, اس کی غلطی ہے نا, ٹھیک کر لیں گے, یہ کر لیں گے. کیا اگزامپل, کس وجہ سے یہ اگزامپل ملے ہیں. آج واقعہ معراج پڑھیں گے نا, جن لوگوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کیا, اللہ تعالیٰ غضب نہ ہونے کا, جاؤ اس لوگ بستی کو پیس کے رکھ کر درمیان میں دونوں کو پتھر میں پھاڑو, دبا دو. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا, اللہ تعالیٰ یہ ان کے پاس علم نہیں ہے, ان پر یہ جاہل ہے, ان کو معاف کر دے اللہ پلیز.
اس سے زیادہ ہیوملیشن ہو نہیں سکتی. تھپڑ پتھر اور مار مار کے اس جگہ پہ پتھر ٹخنوں پہ مارے، جوتے لہو لہان ہو. یہ ہمارے اندر کون سا عدل ہے؟ کیا ہم نے نبی سے سیکھا؟ کیا درگزر کیا لوگ؟ کیا کبھی معاف کیا؟ جیسے معاف کریں گے نا ہمارا رویہ، ہماری شکل، ہماری باڈی لینگویج چینج ہو جائے. جیسے اپنے آپ کو سبق پڑھانے کی کوشش کریں گے نا، ہمارے اندر کے جو انزائمز ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں. ریئلی ہم بایولوجیکلی فزیکلی ٹھیک ہو جائیں گے. ہم تو اگر میں کسی کو کہہ میں بہانے باز ہے، فراڈ ہے، یہ چیٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں. اس ساری چیز کا نقصان مجھے صرف میری ذات کو بند. جب بھی میں اس طرح کی وجہ سے کیسے امپروو ہو بتائیں. ہوں ایگزیکٹلی اپنی اصلاح نہیں. ہوں ہاں جی، شیشہ بند ہوگا، اس کی امی اور بہن کو یاد کر رہے ہوں گے اندر اندر بیٹھے. ہوں ہوتا جا ایوری ڈے. کہیں آپ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے، جو لینگویج ہوتی ہے، جو باتیں ہوتی ہیں، سویر آپ مطلب وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. بیٹا آپ مائک کے ساتھ ہی رہیں. assumptions بہت کرتے ہیں جی. ہر گھروں میں اور ذرا سی بات ہم نے خود ہی سوچ لی ہوں لیکن یہ ایسے کیا ہوگا ہوں وہ بھی پھر بہت زیادہ خراب ہے. ہوں اس سے پھر دیکھا بڑی ہوں جب یہ نا چھوٹے چھوٹوں میں ہے یہ سب سے برا. اس رمضان اللہ نے ہماری اس پہ توجہ کرائی، ہم اس چیز پہ بہت محنت کریں. اور میں ایز اے پرسن جب اتنی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے نا، تو میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ کئی لوگوں سے اتنا کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کانٹیکٹ 30 35 40 سال کا ہے، اور کئی ہمارے رشتے دار کے ان سے ایسا کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو شروع دن سے کہتے تھے نا، اے ہے یہ اس طرح نہیں، وہ اس طرح کر گیا، وہ آیا سی ان کی نظر ٹھیک نہیں سی. تمہارے پاس کون سی ایسی مشین ہے جو تم کسی کی نظر کو بھی جج کر لو؟ ہمیں یہ بھی حکم نہیں، ہم اپنے اوپا کریں، اپنی دعائیں مانگیں، اپنا سب کچھ کریں. اس طرح کی فضول باتیں. اور میں آپ کو قسمیں اور حلفیاں کہتی ہوں، اللہ کے نبی نے کہا برا گمان نہ کرنا، اور گمان کو دماغ میں جب بری بات آئے اگلی سوچ نہ دینا، اگلے قدم پہ نہ جانا. حزن کی بیماری ہو جائے گی، ڈپریشن ہو جائے. اور میں نے ان کو ایسا ڈپریشن ہوتے دیکھا، پھر ایسا ہلوسینیشن ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ وہ جادوگر کیا بولے میری بچی دکھاتا. پھر وہ بیچارے کبھی کہیں بھاگ کے علاج کرا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں. یہ میں نے اس مرض کی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے اس پہ. اس کے بعد وہ جو 4 5 گولیاں، مجھے نام شکر ہے یاد آ گیا، وہ ٹبر اور سارے لوگ وہ سپرالیکس آ گئی، سپرالیکس آ گئی. وہ اچھا فٹافٹ نہ کھاتے، یہ دوائی دے دو سپرا. تو یہ دو دوائی چل رہی ہوتی ہے. اس ڈے 1 سے ہم نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی. شٹ اپ کال دے. جب کسی پارٹیسپیشن کے اندر وہ بری بات کر رہے ہو اور کسی کے بارے میں گمان کر رہے ہو. عائشہ کی چوری ہوئی اور وہ جانتی تھی، کنفرم اس نے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے لیے رہے، عائشہ بری بات کرے گی نا تو ایسے سمندر میں سیاہی پھیل جائے گی. بس بری بات نہ کر، آواز بند کر. وہ معافی مانگ لے گا مرتے وقت، تیرے مال نامے میں سے بری بات نکل آئے گی. حزن اور ڈپریشن جن کو ہوتا ہے، جن بچے بچیوں کو ہو رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے یہ چیز کیا. آپ کی امیجنیشن لیول نہیں پہنچ سکتے. یہ تو بیچاری کو مائیں کو سمجھدار پاس ہوتی ہیں، وہ ٹھیک کر، یہ کر، وہ کر. پھر اتنی نیگیٹو تھاٹس میں چلے جاتے ہیں کہ ان کا واپس پازیٹیوٹی کی طرف آنا کوئی، پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ میزائل سے اور پھر بڑے سائیکیٹرسٹ سے کام ٹھیک ہوتا ہے. اور آپ اپنے گھر میں بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. سارے کھانا کھائیں گے اور ایک بندان کرنا. آپ نے پہلے دیکھا عدل کرنا، معاشرے کے اندر کرنا، پھر احسان. احسان وہی ہے فیاضی، اور خود کو اپنے آپ کو کم پر بھی راضی کر لینا، دوسرے کو خوشی دینے کی کوشش کرنا جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اس طرح. اور کہیں پہ حق چھوڑنا بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ کے بہت اونچے درجے میں پہنچ جاتا ہے. معاشرے میں جو اس کا کشمکش چل رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ ظرفی نہیں رہی ہے. اگر ہم اعلیٰ ظرف نہیں رہیں گے، اثار نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، خیر خائی نہیں ہوگی، وہ گھر محروم ہو جائے گا. جس گھر میں کبھی بھی میری والدہ نے کھانا پہلے نہیں ڈالا،
اسی چکر میں بندہ کوئی بوٹی چھوڑتا می لے لیں گے، وہ لے لے گا، ایسے روٹیشن ٹیبل پہ چل رہی ہوتی تھی کہ ایسے ہوگا ایسے۔ جس گھر میں مائیں قربانی دینے والی ہوتی ہے نا، اور ان کو پتہ چلتا آپ لے بیٹا، پھر میں اینڈ میں لے، آپ لے، اور پھر دیکھتی ہوں نا اس گھر میں آٹومیٹکلی ایثار ڈیولپ ہو جائے۔ اور ایثار انبیاء کی کوالٹی، صحابہ کرام میں سب سے کامیابی اسی کو ملتی جس کے اندر ایثار ہوتا ہے۔ اور باہر کی قومیں کہتی ہیں فرسٹ یو پلیز، فرسٹ یو، پہلے آپ کر لیں، پہلے آپ چڑھ جائیں۔ ان کی نیچر میں یہ بن چکا ہوتا ہے نا، جب آپ ٹرین میں کسی چیز میں بیٹھیں گے نا، اسی وقت آپ کو اٹھ کے کرسی دے دیں گے۔ آپ پاکستان میں لے کے دکھائیں کسی سے، آپ بس میں ادھر سے اتریں گے نا، جہاز میں سے بس میں سے آئیں گے، اور بزرگ کھڑے ہوں گے، ینگسٹرز بیٹھے ہوں گے، وہ اپنا موبائل دیکھ رہے ہوں گے، کبھی بھی آپ کو اٹھ کے اسپیس نہیں دیں، کیونکہ میرا خیال ہے سیکھا نہیں ہوتا نا۔ اعلیٰ ظرفی اثار اور اصل زندگی کے اندر حلاوت پیدا کریں، اجتماعی محاسن میں جائیں، انفرادی میں سے نکل کے اجتماعی دیکھیں۔ پھر تیسری چیز اللہ نے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ میں نے صلہ رحمی پہ کافی لگا دیا۔ شریعت الہی ہر دفعہ میں تھوڑے عرصے بعد حکم دیتی، ہر خاندان کے خوشحال افراد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کے بھوکے ننگوں کو چھوڑے نہ، اور معاشرے کی بدتر حالت ہوگی نہیں اگر خود شخص عیش کر رہا اور اپنے بھائی بہن کی مدد نہ کرے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اور پھر منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے، سبق لو ان چیزوں کے، اللہ کے حد کو پورا کرو۔ اب تھرڈ لاسٹ چیز جو آتی ہے، اس میں لمبا چڑا یہ دین غریب آ جاتا ہے، فحشا، بےہودہ اور شرمناک۔ فحشا کا جو ڈکشنری میننگ آتا ہے عربک میں، برائی کی نشر و اشاعت کرنا، فحاشی کی نشر و اشاعت کرنا۔ سب سے پہلے اس کا ڈکشنری میننگ یہ آتا ہے زبان کی جھجک کھل جائے۔ فحشا عورت، زبان کی جھجک کھل گئی۔ سورہ نور میں آئے گا فحشا عورت جس نے وہ اسکینڈل عام کیا تھا کہ اچھا اور حالانکہ الفاظ نہیں ملتے اس اسکینڈل کی، باڈی لینگویج ملتی، کیا تھا بس بند، کوڑے پڑ گئے تھے 80 اس میں، بنے گا پھر کیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو بری چیزیں کہی گئی ہیں نا، جیسے نہایت کبھی زنا، برہمی، اوریانی، قوم لوط، محرکات، شراب نوشی، بھیک مانگنا، بد کلامی کرنا، گالیاں بکنا، گالی دینا اسلام سے نکل جاتا ہے بندہ۔ گالی دینا فسق ہے۔ اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، جب تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا، اللہ تمہارے سب افعال سے بنا۔ تمہاری حالت اس عورت کسی نہ ہو جس نے اپنے آپ ہائلائٹ کریں آیت نمبر 92، جس نے اپنی محنت سے سود کاٹا اور پھر چرخا کا چلایا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اڑا دیا۔ کیا اس مثال سے اس کے فٹ نوٹس کے اندر آتا ہے، جس قوم کے اندر عہد شکنی ختم ہو جائے، جن کی کوئی خصوصیات ہی نہ ہو، ذاتی مفاد پہ رہنے والے شخص ہوں، اور چال بازی ہو ان کے اندر، ڈپلومیسی ہو ان کے اندر، گیم ہو، پولیٹیکلی تماشے کرنے والے ہو، اخلاقی پستی میں گرے ہو، اس عورت، اور اس عورت کو کیوں یہاں پہ لایا گیا ہے؟ آہستہ آہستہ عورتوں کی حکمرانی زیادہ آ گئی۔ عورت ہی اپنے گھر کو لیڈ کر کے وقت اسی کے ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے بچے نیک بنتے ہیں یا اسی کی وجہ سے بد بنتے ہیں۔ اگر اپنا پورا ٹائم بچوں کو دے دے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بچے خراب ہو جائیں، سوال نہیں پیدا۔ تم نے دیکھا اس کی شادی ہوئی، محنت کی، پورا گھر بنایا، بچے پیدا ہوئے، دوزخ میں نعوذ باللہ۔ ایگزیکٹلی اس آیت کا یہی ترجمہ، تو اس نے ٹکڑے کر کے سب کچھ اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و عافیت دے۔ ہر ماں کو کس کا درجہ ماں، کس کا درجہ ماں، اللہ ہمیں اپنا درجہ پتا چل جائے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں، بس اللہ نے جو کام لے لیا تو لے لیا، لیکن ضمیر پہ بوجھ، اللہ سے بہت معافی ہے کہ اس کام میں گھر بھی اگنور ہوئے اور چیزیں اگنور ہو جاتی۔ جب انسان اتنا کسی چیز کو بھی دے رہا، چاہے وہ اللہ کا کام ہو، اللہ نے بڑی محافظت کی، بڑے معاملات درست رکھے، بڑی چیزیں صحیح کی، لیکن یہ عورت کا کام ہی نہیں تھا۔ ہے تو بندوں کا کام نا تبلیغ کرنا اور یہ سب چیزیں پڑھانا، یہ سارا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑانے والی بات ہو جاتی ہے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کر لے، حالانکہ اللہ صحت و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ ایک بندی میں دیکھ رہی تھی کہ جس کی نوکری ہے، نوکری بھی ایسی ہے، اس کے ٹرپس امریکہ کے، یورپ کے، بچوں کے، بچے باہر پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد شنیر کا بیگ بھی ہے۔ دماغ اتنے سالوں سے اس کو جاننے کے بعد دماغ مانتا نہیں اس نوکری میں سے ایسے پیسے مل سکتے۔ اس نوکری کی تنخواہ 10 لاکھ بھی ہو تو وہ لائف سٹائل نہیں ہو سکتا، لٹرلی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ کس جگہ؟ یہ وہی چیز ہے
کے اندر عدل نہیں ہے. اس آیت کا ڈائریکٹ مطلب بھی یہی آتا ہے کہ انسان کو اپرچونٹی ملتی ہے آخرت کمائے، انسان ایک عہد شکنی کرتا ہے. جتنے بڑے کا اونچا درجہ ہوتا ہے اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کی. اگر اس نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی اور اپنے عہدوں میں ان کو پورا نہیں کیا تو پھر بربادی ہے. یہاں پہ جو بالعموم جمعے والے دن اس خطبے کو کہا جا رہا ہے تو یہ انفرادی اور پھر اجتماعی لوگوں کو کتنا نقصان ہے اس چیز سے. جس جگہ گورنمنٹ فنڈ ہوتا ہے اس کا اللہ وارث ہوتا ہے. بس ضرور قیامت روز تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تمہیں کے اختلاف نہ ہو تو تم سب ایک امت بنا دے، مگر اسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے، اسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. ضرور تم سے تمہارے مال کی باز پرس ہوگی. ہائلائٹ کرے اللہ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے کہ کہیں ہمیں چھوڑ دے. تو اپنی قسموں کو آپس میں دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا کہ ایسا نہ ہو کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے. تم اس جرم کی پاداش میں تم نے لوگوں کی اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو گے، سخت سزا بھگتو گے. اللہ کے عہد کو تھوڑے فائدے کے لیے مت بیچو. کلمہ پڑھ کے بےایمانیاں کرنا، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولنا، کلمہ پڑھ کے عہد شکنی کرنا. نبی کا امتی ہو گیا، ہم اس مالی سے بھی بدتر ہے. وہ جو تاج محل میں بیٹھا ہوا تھا اور انگریز وائسرائے آیا تھا، اس کا پرس گرا اور تھوڑے عرصے بعد وہ دوبارہ آیا کسی اور کو دکھانے کے لیے تو اس نے اس کا پرس نکال کے دیا اور کہا کہ یہ آپ کا والیٹ تھا. تو اس نے کہا کہ کیا چیز ہے جو تم نے روکا، اس میں تو پیسے. اس نے میں تو کھول کے بھی نہیں دیکھا اور میں یہ کہہ رہا تھا میں کس طرح پہنچاؤں آپ تک. کس چیز نے تمہیں روکا؟ لیکن جب آپ کرسچن ہیں، آپ عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور آپ کا امتی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے امتی نے چوری کی میرے پرس کی، تو میں اپنے نبی کو شرمندگی نہیں. جن لوگوں کی زندگیوں کو کوئی مقصد ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے، اپنی ہم جانیں لگا لیں بچے، پھر ہم بےمانی کر لیں، پھر ہم ڈنڈیاں مار، پھر ہم فیوریٹزم کریں، پھر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں. اور یہ بیچارے بندے کی مثال ہوتی ہے جو جس نوکری میں مرضی ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے تو 20-25 سال لگتے ہیں کاریگری کرنے میں، 20-25 سال لگ کے وہاں پہ پہنچتا ہے تو پھر کاریگری اپنی کمال کی پہنچاتا ہے. پھر کیا کاریگری ہوتی ہے؟ پھر ایسے ہوتا ہے کہ لا ڈیفینس میں آئے دن گاڑی چڑھ گئی بچوں پہ، ادھر ہو گیا، پھر چھڑا نہیں پاتے. کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو برے وقت سے اور برے رزق سے بچائے. اللہ مغفر من ذلک الحرام ربنا الفضل امن سوا. اللہ تو سب کے حلال پاک طیب کو وسیع اور پاک کر دے اور آگے اپنی اولادوں کے اندر بھی یہ ڈال سکے ہم. اور جو خرچ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی. کیسے کیا خرچ ہو جانے والا ہے؟ حضرت عائشہ کے پاس پورا ایک بکری آئی، ساری بانٹنے کے بعد اللہ کے نبی کو وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ان کو پسند تھا گوشت وہ والی، تو انہوں نے کہا کہ بس یہ بچا. انہوں نے کہا عائشہ جو دے دیا وہ بچا، یہ کھا لیا، یہ ختم ہو گیا. اس لیے جو اللہ کے پاس جمع ہے نا وہ بچا ہے اور ہم لے لیں گے. ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کے لیے اجر ان کے بہترین اعمال کر کے دنیا میں بھی دیں. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا ہم مرد ہو اور بشرط یہ مومن ہو اسے ہم دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے اجر. ہائلائٹ کریں اتنی امید والی آیت ہے. 1 کے 70 1 کے 700، ایک درخت بوئے، ایک بیج بوئے، توڑیں گے کاٹیں گے، نیکی کے بیج بوئیں، خیر کے بیج بوئیں. جتنا بھی سب تک لے جا سکتے ہیں لے جانے کی کوشش کریں. مرتبہ لحاظ اپنا نیکیوں کے ساتھ کریں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، خود ہدایت پہ رہیں، اپنی نسل کو بھی ہدایت پہ. جو رشتہ جتنا قریبی ہے اس نے حسن سلوک کرے، اس سے حسن. یہ اللہ کا حکم ہے. بامقصد لوگوں کی زندگی کبھی بیکار چیزوں کی طرف نہیں جاتی. جن کی آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں اور وہ خود ساختہ کام پڑتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارا نبی بھی لا کے کھڑا کروں گا، وہ گواہی دے گا. یہ کیسا امتی تشابہ، بتائیں ذرا کیسا تھا، کیا کرتا تھا اس دن، پھر کیا ہوگا، کیا بتائیں گے آپ. جب تم قرآن پڑھنے لگے تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اس کو بہکاوے میں آتے ہیں، شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرتا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود پڑھتے ہو. اصل بات یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو اسے روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میں بتدریج نازل کیا ہے. کون سی روح القدس؟ جگہ جگہ آپ کو روح قرآن پاک، پھر ہماری روح، پھر پاکیزہ روح. اب یہ والی جو پاکیزہ روح ہے وہ جبرائیل امین ہے، اور جبرائیل امین لیلۃ القدر کی رات کو آتے ہیں اور کعبہ کے اوپر اپنے پر کھولتے ہیں. ان کے 700 پارے. اور اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو بے ہوش ہو کے زملونی میں اڑا دو، میں نے پتہ نہیں کیا چیز دیکھ لی. کہاں بھی گئے تھے بالکل، اب بخار ہی ہو گیا تھا دیکھ کے. اور اللہ حالت
انبیاء کو طاقتور بنایا ہوتا ہے، نبی کو بہت پاور دی ہوتی ہے باقیوں سے بڑھ کے. 2 پر کھولتے ہیں، مخلوق ساری مانگ لیتی ہے، تیسرا پر کھول کے رحمت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب ہم کیسے مانگے وہ سوچیں گے، تیسرا پر ہی کھل جائے ہمارے پاکستان کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح سے مانگے کہ انفرادی سے اجتماعیت تک دوسروں کے لیے، ہر ایک کے لیے، اور اللہ کے فرشتے ہمارے دعا بولے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو میڈیٹر رکھا ہے نا، میں خود بڑا معلم، اور اس کے بعد میں نے جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم رکھا. ایسا ان کو بھی اتنا بڑا سٹیٹس ہے، فرشتوں میں سے سب سے آنریبل فرشتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر ہوئے. ان سے وہ روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرا بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے، فرمانبرداروں کی زندگی معاملات سیدھے ہو جائیں، سارے معاملے سیدھے ہو جائیں، انہیں فلاح اور سعادت نصیب ہائی لائٹ کرے. اتنی خوبصورت چیزیں قرآن دیتا ہے آپ کو، کامیابی، سکسیس سٹوری، ہر چیز اس سے تمہاری کھل جائے گی. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں اس شخص کو آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ان کی زبان اجمی ہے. یہ صاف عربی زبان حقیقت یہ ہے. جو اللہ کی آیت کو ماننے سے مانتے ہیں، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک، اللہ کی آیت کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا ہے. ایسے لوگ یہ دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نہیں مگر گھڑتے، بلکہ وہ جو لوگ جھوٹ گھڑتے جو اللہ کی آیت کو نہیں مانتے، حقیقت میں جھوٹے. اس کتاب کو اگنور کرنے والے کا کیا نام ہے؟ جھوٹا. کب تک اگنور کی تھی؟ ابھی تک پڑھی کیوں نہیں تھی؟ کیا وجہ تھی؟ فرض ہی نہیں پڑھا، فرض کتاب ہی نہیں پڑھی. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، مجبور کر دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کیا اس پر اللہ کا غضب. ایسے لوگ اللہ کے بڑے عذاب میں ہوں گے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. ہائی لائٹ کریں، جب بھی کوئی چیز آخرت کا نقصان ہو اس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہر وہ چیز جو تمہیں آخرت میں فائدہ دے اس کو پکڑ لو. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو نعمت کا نعمت. اس کا کیا کانٹیکس چل رہا ہے؟ کون سی سب سے بڑی نعمت ہے؟ قرآن. اس کانٹیکس کو اللہ لے کے چل رہے ہیں کہ چھوڑے گا ایسے ہوگا، چھوڑے گا ایسے، پکڑے گا ایسے ہوگا. اور اس کو پکڑ کے بھی اگر دنیا کی زندگی کو کہتا ہے، ان لوگوں کی راہ نجات نہیں دکھاتا کیونکہ انہوں نے نعمت کا کفران کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. غفلت، یہ وہ جب آنکھ کھلے گی نا، یہ غفلت سے نکل، کسی چیز میں سستی نہ کرے، نہ نماز میں، نہ قرآن پڑھنے میں، نہ نیکی میں، کسی کو اچھی بات سستی نہ کرے. کتنا انسان سامنے پانی پڑا ہوتا ہے کہتا اچھا بھی پیتا ہوں. یہ سست ہوتے ہیں ویسے کہتے ہیں چائے ٹھنڈی ہو رہی پی لو، اچھا بھی پیتی ہوں. چائے اٹھا کے پینے میں بھی ٹائم لگا دیتے ہیں اس میں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فٹافٹ کھا پی جا، اگلا کام کیا کرے. ہمارے اندر سستیاں ہیں. یہ غفلت کیسے نکلے؟ یہی شیطان کے باخلاف اس کے جن کا حال یہ جب ایمان لانے کے ستائے گئے تو انہیں گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی راہ اختیار کی، سختیاں جھیلی صبر سے، یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جو ہر نفس اپنے ہی بچاؤ میں فکر میں ہوگی. ہر ایک کو اس کے بدلے پورا پورا بتا، کسی پر ذرا برابر ظلم نہ. اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں. اتنی مثالیں اللہ نے دی ہیں. دنیا کی جتنی نعمتیں ملی ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. ان کو استعمال کر لیں. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی. وقت پہ ان کو استعمال کر لو. وقت ہے، جوانی ہے. اگر جوانی گزر گئی تو کیا کریں گے؟ جب انسان حب دنیا میں مبتلا ہوتا ہے نا، کہ دنیا کی محبت میں، تو پیچھے اس کی آنکھوں بھی پڑتا، دل پہ بھی ہم مہر لگا دیتے. حب دنیا کو کبھی آگے نہ آنے دے. اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا تو نہیں، باس پرست تو کروں گا، پوچھوں گا پھر تم نے کیا کچھ کیا تھا نا. اور پھر اللہ مثال دیتا ہے امن اور اطمینان کی زندگی بسر، ہر طرف سے بافراغت رزق پہنچ. اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. ہر مشکل اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے. ہر مشکل اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. جب حق پیچھے آئے تھوڑا سا گھٹن ہوتی ہے، لیکن اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہر کام آسان ہو جائے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کی کرتوتوں کا مزہ چکھایا. بھوک سے، خوف سے، مصیبتیں چھا گئی ان پر. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جب وہ ظالم ہو چکے. پس ہے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا اسے کھاؤ، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اور تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے، مردار، خون، سور کا گوشت اور جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے قانون الہی کے خلاف ورزی، ہوش مند یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب. یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے. جو باتیں زبانیں جھوٹ احکام لگاتی ہیں
یہ چیز حلال اور یہ حرام ہے، اور اس طرح کے حکم اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں. جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ہرگز فلاح نہیں پانے والے. دنیا کا عیش چند روزہ، آخر پر ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے حرام کی، جن کا ذکر ہم کر چکے. ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ اپنے اوپر انہوں نے خود ظلم کیا. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برے عمل کیے، توبہ کر لی، اپنے عمل کی اصلاح کر لی، یقیناً اللہ توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. کس کی توبہ کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تھا؟ پچھلے گناہ. حضرت عمر کی ایسی توبہ تھی کہ ان کے لیے آئے تھے کہ ہم ان کے پچھلے گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتے، دوبارہ گناہ کی طرف گئے نہیں. واقعہ یہ کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع و فرمان تھا، یکسو تھا، مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے منتخب کر لیا سیدھے راستے کے لیے. سلیکٹڈ، چوزن. کیسے بندہ آج کے دور میں کیسے سلیکٹ ہو؟ ایک قانون ہے اللہ کا، شریعت کا، اور آگے کیسے سنت ابراہیمی کو آگے لے کے کیسے چلیں. اب یہ کفار مکہ کی اگزامپل دی کہ بات ہی نہیں مانتے. آج ہم بات مان لیں، سمینا و تانا کر لیں، اس قرآن کو بلند کر لیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر سب سے پہلے اس کی توجہ دیں گے، اس کے گو تھرو کرانے، چاہے کچھ ہو جائے. دنیا میں اس کی بھلائی اور آخر یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر تمہاری طرف وہی بھیجی، یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو. وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، رہا سخت ہم نے ان لوگوں کو مسلط کیا جنہوں نے اس کے احکامات میں اختلافات کیا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں اختلافات کرتے تھے. اب سب کے لیے جب بندر بنائے گئے تو کوئی ماں پوری پوری فیملی بندر بنی، کسی کی ماں کسی کا باپ بندر بن کے بیٹھا. وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ وہ قوم ہی اللہ نے ختم کر دی. وہ بندروں والی وہ والی قوم نہیں ہے، انسان بندر بنتی ہے، وہ والے بندر نہیں ہے. وہ پھر اللہ نے پورا وہ سسٹم ہی ختم کر دیا. کیوں اللہ نے اس کو بندر بنا دیا اور ایسے کر دیا؟ کیا وجہ تھی؟ بندر کی کوالٹیز دیکھیں نا کیا ہے. وہ کیا کرتا تھا؟ تو ناچتا ہے، گاتا ہے، امیٹیٹ کرتا ہے، کاپی کرتا ہے. کس کو کاپی کرتے ہیں؟ ہمارا اپنا ٹریڈیشن کیا ہے، ہمارا اپنا کلچر کیا ہے. دیکھیے جو کچھ مرضی ہے، باہر انہوں نے کچھ 50 سال بعد ہی میکڈونلڈ کی ایف سی کہیں کھلا، وہ بھی پتہ نہیں کتنی ریزسٹنس کے بعد. وہی پھیکا کھانا ان کا، عربیوں کا سب. آپ بیٹھ کے کھا نہ سکتے. انہوں نے نہیں. لفٹ میں ہوگی نا بہت بہت امیر عربی تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو انگلش کیوں نہیں آتی؟ وہاں سے بچیاں عربی تک تو کہتی ہیں ہم اپنی عربی چھوڑ دیں تو ہماری تو آئیڈینٹی ختم ہو جائے، ہماری تو جو ڈگنیٹی ہے، ہماری رسپیکٹ، وہ تو ساری ختم ہو جائے. ہم تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں ہوا کے ساتھ اڑاؤ، جدھر جیسا بنانا چاہتے ہو ہمیں بنا دو. وہ بچے بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا بننا ہے. ہاں، سب سے ٹاپ پہ یہی ہونا چاہیے. یہی ہمارا کمپلیکس ختم نہیں ہوتا کسی بھی جگہ پہ. چلے لنگوسٹک ہو کوئی بات نہیں، کمانڈ ہو لینگویج پہ. اب میتھس بھی انٹرنیشنل لینگویج ہے، وہ سیکھ لیں. جہاں جائیں گے میتھس وہی ہوگا، اس کی کوئی چینج کچھ نہیں. انٹرنیشنل لینگویج از میتھس. جس کو میتھس آتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں چھکا پھینک کے چل جائے، جس کو اس کی بیسکس آتی ہیں. کبھی وہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں. سارا انڈیا سیکھ رہا ہے، اسی کو کمانڈ ہے. جو میتھس کی ٹیچر ہے اس کو میتھس پڑھانا نہیں، اس کو بیسکس نہیں میتھس کی پتا. کدھر جائے؟ جو کچھ یوٹیوب سے نکال کے پھر اس کو بتاتا ہے خدا کے. اور پتہ نہیں ہے میتھس کی ٹیچر کا ہی فیلئر ہے نا کہ او لیول میتھس ہے اور پہاڑے نہیں آتے، ٹیبلز نہیں آتے. میں نے مقدس ہوگا خدا کے لیے پورا دن لگاؤ ٹیبلز پکے کرا. او ٹیبلز کن اسکولوں سے کیا چیز بیسس تو اسٹرانگ نہیں کرتے. انہیں کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو پورے نمبر لگا کے پاس کر کے بھیجیں گے. بچے کا اسٹرانگ بیس بنی نہ بنی انہیں اس سے کیا غرض. اے نبی اپنے رب کے راستے دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. ہائلائٹ کریں دعوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور رسول بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اب ہم اپنے گھر میں یہ سب جائیں اپلائی کریں، ہم نے دعویٰ کرنا، ہم نے تبلیغ کرنی. ہمیں کہا جا رہا ہے عمدہ نصیحت ہو تمہارے پاس، ویری گڈ ورڈز، اور حکمت ہو تمہارے اندر. نو کرٹیسزم، کسی قسم کی بھی چیز کو تم نے وہاں پہ تولنا نہیں. اگر مباحثہ کرنا ہے تو ایسے طریقے سے. کیسے طریقے سے کرنا ہے مباحثہ؟ اچھا میرا بچہ اوپن ڈسکشن کرے میرے ساتھ کہ مجھے آتا ہے تو میں ڈسکشن کروں گی نا، میرے پاس علم ہوگا تو میں ڈسکشن کروں، میرے پاس اس کے ہر سوال کا جواب ہوگا. نہیں بھی ہوگا تو کہیے کوئی بات نہیں، اتنا لیٹسٹ سب کچھ ہو چکا ہے، میں آپ کو جواب دے دوں گی، کل دے دوں گی، پرسوں دے دوں گی.
اور آپ کو کنسلٹ کرنا آتا ہو کہ کس مفتی سے میں کیسے کنسلٹ کروں, اس کے ٹاپ 8 دنیا کے مفتی کون سے ہیں, میں اس کو کیسے ہینڈل کروں, یہ کسی نے مجھ سے کہا تھا میں اس کا حل کیسے. یہ اپنے دنیا میں جو دعویٰ کرنا سو کرنا ہے. اب پہلے یہاں پہ دیکھیں کہ شیریں کلامی کیسے آئے, ورڈز کیسے ہو, معقول طریقہ کیسے ہو, دلائل کیسے ہو جو دل کے اندر اتر جائیں. اگر اس کے اندر ضد بھی ہے, ہٹ دھرمی بھی ہے, تو مجھے کیسے ہینڈل کرنا. کفار مکہ سے تو ورس نہیں نہ ہو سکتا, مسلمان ہی ہے نا, ایسی کون سی بات ہے نا. انتہائی شریفانہ اخلاق. یہاں پہ نا ہم یہ والا ویسے بھول جاتے ہیں دعوت تبلیغ. تو اسٹوڈنٹ پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کو بھی ہم ڈانٹ کے پھر آگے ہم ڈانٹیں گے تو وہ بھی بچوں کو ڈانٹیں گے آگے جاتے. جو ہم سکھائیں گے وہ بھی آگے سیکھیں گے. ایگزیکٹلی وہی چیز پروڈکٹ بنتی شروع ہو جاتی ہے نا. یہاں پہ جو کہا کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے زیادہ بہتر جانتا ہے, اس لیے پلیز جو مجھے نصیحت کی جا رہی ہے نا, کون راہ راست میں کون بھٹکا, اگر تم بدلہ لو تو بس اس قدر اس کا تم پر جاتی, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والے کے حق میں اے محمد صبر سے کام لیا جائے. تمہارا صبر اللہ کی توفیق ہے. لوگوں کے احکامات حرکات پر رنج نہ کرو, نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو. اللہ ان لوگوں سے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں, احسان پر عمل کرتے ہیں, والذین هم محسنون. ہائی لائٹ کر کے نا اس کو ذرا دیکھیں کہ میں ایک مثال کے ساتھ بتاتی ہوں یہ چیز. تو مسئلہ آپ کے پاس آئے, تو پرابلم آپ کے پاس آئے. جیسے اس شہر کے ایک عالم ہے, انہوں نے ایک بات سنائی. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا میری عورت بیوی میں خوبیاں تو بہت ہیں لیکن مجھے اس کے کریکٹر کے بارے میں شک ہے. میرا ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہے, 2 بچے بھی ہیں میرے, لیکن مجھے بہت اس کے بارے میں. ایک یہ آیت ان کو وہ سناتے تھے, صبر کرو, چپ کرو, احسان کرو. اور پھر تو کہتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد اس خاتون میں سے اللہ نے اتنی خیر نکالی کہ وہ نہ خود کہے کہ میری بیوی دنیا کی سب سے اچھی بیوی. اگر ہم جلد بازی میں ڈیسیژنس لے لیں, ہم پورا دنیا تو فتح نہیں نہ کرنے آئے. اگر انسانیت میں ایک بندے کو بلا لیں, خواہ بیوی ہو چاہے خامد ہو, اس کو بچا لیں, باقی دنیا کو نہ بچانے کے لیے نکلے. میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ لائر اور یہ ساری دنیا وہاں تھے, وہاں مجھے ہیومن جینڈر پہ فیمیل اور میل پہ کا اللہ کی طرف سے موقع مل گیا. تو وہاں پہ ایسے تقریر کرنی تھی, اسپیچ کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے عورتوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق. جو میں نے قرآن پاک میں جو عورتوں کے حقوق تھے وہ کہ ان کے تو پسینے چھوٹے, وہ تو ایک خاص ایجنڈا پہ وہ تقریر کرا رہے تھے, سارا کچھ تھے. تو وہاں اللہ نے حق سچ کی گواہی کی. جتنے لائر پیچھے تھے وہ بینچوں پہ کرسیوں پہ کھڑے ہو گئے, تالیاں مار کے انہوں نے تو مطلب اتنا خوش ہوئے, زندگی میں نے ایسا قرآن نہیں سنا کہ عورتوں کے کیا کہتا ہے, بندوں کو تو الو بنایا, بندہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. عورت کی ہے جی, عورت لیڈرشپ ہے, عورت فلانی عورت کی, اور ہیومن جینڈر پہ اسی پہ تقریریں ہو رہی. اور اس جینڈر کے اوپر جو تھا نا وہ کانفرنس تھی, اگر آپ اس کی فائلیں دیکھتے, اس کا ڈائریاں ملتی دیکھتے, اس کا پین ملتے دیکھتے, اتنا بڑا سامان ویسے ہر بندے کے آگے میں رکھا ہوا تھا. وہ کیا ایجنڈا تھا, وہ کہاں سے آیا تھا ہیومن جینڈر ایکویلٹی کا, ایکویلٹی میل اور فیمیل کی. پورے قرآن میں اس میں نے کھنگال کے بتایا کہ یہ قوام ہے, اس کو کٹنے کی بھی اجازت, پر یہ کٹتا نہیں آج کل. تبھی مسئلے ہم نے اس کو مارنے کی بھی کتنی دفعہ پیچھے نے پڑا کہ کٹو نہیں, سیدھے تو پکڑ کے بند کر کے مارو, ماری جائے. یہی کہا نا سورہ نساء میں, بند کر دو اس کو. اسی طرح کا درس وہ بیچارے بندے عورتوں نے وہ حال کیا ہے بندوں کا کہ انسان سوچ. تو یہ اگر ہم صبر سے کام لینا, پھر بھی کٹنا مارنے والا کام نہیں کرنا, ساتھ ساتھ پیرلل ہم نے یہ بھی پڑھ لیا. تو پیار محبت سے ٹھیک کرنے کا حکم ہے. عورت کو کیسے ٹھیک کیا جائے, پہلے تو یہ بتایا نا. تو میں سورہ بنی اسرائیل کا نوٹ سٹارٹ کرتی ہوں, کیسے یہ ان معاملات کے اندر ہم اپنے لیے لائیں کہ اگلی جو جنریشن ہے اس کو کس طرح سے, کیونکہ کچھ اگر وہ کر جاتی, پڑھ جاتی ہے نا, وہ تابع داری میں نہیں آتی. تھوڑی سی پڑھی لکھی ہوگی نا, وہ کہاں سے تابع داری کرے. میں تو باہر سے پڑھ کے آئی پاگل, میں تو عقل مند ہوں, تو کیا بندے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بندے لو جا رہے ہیں, اور ان کے اندر وہ چیز, اور اگر سے پیچھے تھوڑی سی اسٹرانگ بھی ہو جائے پھر تو بندہ کمپلیکس میں آیا ہی آئے, اگر عقل مند بیوی ساتھ نہ ہو. اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ باعث وسط دونوں چیزیں چلتی ہیں. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ قوام بھی نہیں ہوتے, خرچ بھی نہیں کر رہے ہوتے, پھر بھی حکمرانی اور ڈنڈا سوٹا بھی خوب چلاتے ہیں. یہ بھی غلط ترین چیزوں میں آ جاتے ہیں. دیٹس آلسو the worst thing. وہاں جو سپریشن کرتے ہیں اور پورے گھر کی انوائرمنٹ کو تباہ کرتے ہیں, اس کے افیکٹس نسلوں تک چلے جاتے ہیں. وہ سپریشن میں لے آتا ہے سب کو, اپنی اس چیز کو, گلٹ کو بند کرنے کے لیے, چیزوں کو کرنے کے لیے نا, اس کو
اس کو ڈانٹ، اس کو بند کر، اس کو کر. اور یہ میں آپ کو ایگزیکٹلی وہ بتا رہی ہوں سائیکولوجیکل پرابلمس بن جاتی ہیں. ایک میاں بیوی ایسا ون یونٹ ہے کہ جو سائیکولوجیکل پرابلمس کی طرف نہیں لے کے جاتا. ہمیشہ اپنے گھر کی انوائرمنٹ کو درگزر، معافی، اگنور، پردہ پوشی، ایک دوسرے کا لباس، اس انوائرمنٹ کو بس ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ بحث ہے نہ اس کے اندر تکرار ہے. سورہ بنی اسرائیل اور واقعہ معراج. اور واقعہ معراج کیا ہے؟ کون بتائے گا واقعہ معراج کیا ہے؟ بیٹر پلاننگ، آسمانوں کا سفر کیسے ہوا، اور کس طرح سے اس کی گواہیاں ہوئیں، اور سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو خطاب کیسے ملا، اور خطاب کس طرح سے ملا تھا. فرسٹ عرش کا سفر سٹارٹ کیسے ہوا تھا نا. ایک زمینی سفر تھا جس کو کہتے ہیں کہ اسرا تھی، وہ مکہ سے مسجد اقصی تک تھی، اور وہاں سے جو معراج تھی وہ مسجد اقصی سے عرش تک تھی، جس کو معراج کہتے ہیں. تو یہ دو سفر تھے نا. یہاں پہ براق لایا گیا اور اس پہ بٹھایا گیا، اور وہاں پہ جو آسمانوں تک جانے والا تھا وہ ایک ایلیویٹر تھا، ایک اور چیز تھی جس کے اوپر بٹھایا گیا. تو دیکھا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں جا رہے تھے اور ابھی پہنچ رہے تھے مسجد اقصی تک، تو اس وادی میں خوشبو ہی خوشبو تھی نا. تو جبرائیل امین سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ خوشبو ہے، یہ فرعون کی مشاطہ تھی، اور اس نے اس کی بیٹی کی بیوٹیشین تھی، اور ایک دفعہ اس کی کنگھی نیچے گری تو اس نے اللہ کا نام لے لیا. تو اس نے کہا کہ تم اللہ کا نام لے رہی ہو جبکہ میرا باپ خدا ہے، تم اس کو کیوں نہیں خدا کہہ رہی نا. تو اس نے کہا میرا خدا وہ ہے. وہ فرعون کے پاس لے گئے اس کو تو نے کہا اس کو تو پکڑو اور تانبے کی دیگیں لو، اس میں دہکاؤ اور ابالو پانی. اور اس کے 4 بچے تھے، ایک دودھ پیتا ساتھ تھا. پہلے ایک بچہ ڈالا، پھر دوسرا ڈالا، پھر تیسرا ڈالا. جب چوتھا ڈالنے لگی نا دودھ پیتا، تو تھوڑا سا ایسے رکی نا، اور اس نے ایسے کہا تو دودھ پیتا بچہ بول اٹھا. جو حدیثہ بولے وہ بولے، اور 3 لوگ جو دودھ پیتے بچے بولے نا، جن کو اللہ نے گویا دے دی، طاقت دے دی. ایک وہ بچہ، اس نے اپنی ماں سے کہا ماں اس میں چھلانگ لگا دے، آگے میں جنت دیکھ رہا ہوں. اس نے وہ چھلانگ لگائی، اور وہ جیسے آپ سوچیں کہ فرعون کی بیوی ہو اور کیل ٹھوکے جا رہے ہو، اور وہ اس کے گھر میں بیزار اس پیسوں میں بیٹھی ہو، اور وہ کہہ رہا تعالیٰ پلیز اپنے گھر میں، اپنی جنت میں میرا گھر بنا دے، میں بیزار ہوں، مجھے ادھر بلا دے. اور اس کو کیل ٹھوکے جائے اور وہ جنت میں پہنچ جائے. ہمیں تو ویسے ہی اللہ نے دیے ہیں محل، ٹھیک کیل پل کیا ٹھوکنے. ہم تو ابھی بھی نہ اگر حاصل کریں تو ہمارے لیے، ہمارے تو امتحان ہی نہیں، آزمائشیں ہی نہیں. ایک دعویٰ ہے نا، تبلیغ ہے نا گھر والوں پہ کرنی، اور کچھ نہیں. تو جو واقعہ معراج تھا، وہاں پہ اللہ کے نبی کو جنت اور دوزخ دونوں دکھائے گئے. جنت نے پکار کے کہا، اور اس کی خوشبو، اس کی وادی، اس کے لوگ، اس میں کہا کہ میری وادی، میرے مونگے، میرے لباس، میری نہریں سب بھر چکے، اللہ اپنا وعدہ پورا کر. تو پکارنے والے کی پکار ہوگا. یہاں پہ سارے غربا، مساکین، محسنین سب یہاں پہ پہنچ جائیں گے، جلد پہنچ جائیں گے. پھر دوزخ تھا، بدبو والی وادی تھی، وہاں سے جلدی سے نکلے. اور پھر دوزخ کی پکار تھی کہ میری زنجیریں، میری آگ، میرے توق، میرا پیپ، میرا خون بھر چکا ہے، بھر اپنا وعدہ پورا کر اللہ تعالیٰ اس دوزخ کو بھر دو. ان چیزوں کو زبان دی جائے گی، ان کی باغیں ڈالی جائیں گی. یہ بھاگ بھاگ کے لوگوں کو کھینچیں گے کہ آؤ اس کے اندر، اور 70 باغیں ڈال کے دوزخ کو کنٹرول کیا جائے گا، آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. اس میں سارے متکبر سرکش بھر دیے جائیں گے اپنا وعدہ پورا کر کے، متکبر اور سرکش. اور اس طرح یہ جو معراج کا واقعہ تھا، جو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، یہ اللہ نے معراج کرائی کیوں تھی؟ اللہ نے معراج کرائی کیوں تھی؟ واٹ واز دا ریزن؟ جب انسان پہ مشکل، تنگی، پریشانی آتی ہے نا، تو اس پریشانی، طائف والی دعا نکالی تھی آپ نے، ترجمہ کر دیجیے گا. تو طائف گئے، اور مکہ میں عام الحزن والا سال تھا. جب وہ طائف پہنچے تو وہاں پہ نوجوانوں کو کہا کہ ہم تبلیغ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے تبلیغ جب شروع کی، انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے اس وادی والوں نے. اس وقت اللہ کے نبی نے ایک دعا کی تھی جس کو کہا جاتا ہے مشکل، تنگی، پریشانی، اور ویسے بھی وہ دعا کرے اس کو دعائے طائف کہتے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کے مفہوم کچھ اس طرح کے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے نا وسائل کی کمی کا شکوہ نہیں کرتا، اور نہ میں تجھ سے یہ شکوہ کرتا ہوں کہ میرے پہ انہوں نے پتھر برسائے ہیں اور میرے پاس کچھ تھا نہیں، اور ان نوجوانوں نے مجھے اس طرح سے مارا ہے نا، اور اس طرح سے کیا. میں اللہ تعالیٰ تجھ سے بالکل بھی اس چیز کا شکوہ نہیں کروں گا.
تو لیکن اے میرے رب تم مجھ سے ناراض تو نہیں، بس تم مجھ سے ناراض نہ ہو. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا میں تجھ سے ناراض نہیں، اب میں تجھ سے سدرۃ المنتہا سے آگے ملاقات کروں گا جہاں پہ فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ مقام دے دیا اللہ تعالیٰ نے، عین الیقین کے ساتھ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرا دیا. ایسی جنت دکھائی جو بکر کا گھر کون سا، عمر کا کون سا، عثمان کا کون سا، علی کا کون سا. فاطمہ کی جب وادی میں گیا تو سونے کے درخت جو بج رہے تھے اور اس میں سے میوزک تھا، تو آپ نے فرمایا جب فاطمہ اور علی کان میں سرگوشی کریں گے پوری جنت بج اٹھے گی. اور ایک ایک جنت کے ایکسپلینیشن بتا دیا گیا. کرے کا خلاصہ کیا ہے نا کہ یہ معافی کیا ہے، دعا کیا ہے، اللہ کے ساتھ رجوع کرنا کیا ہے. جو سٹارٹ تھا نا دعا کا، اس میں دعا کا سٹارٹ اس طرح، اے ارحم الراحمین تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو کمزوروں کا رب ہے، اللہ تو میرا بھی رب ہے. اللہ میں تجھ سے شکوہ نہیں کرتا اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا، اپنی بے چارگی کا، اپنی قلت کے وسائل کا، یا اپنی بے قدری کا. یا ارحم الراحمین بس میں تجھے یہ کہ فریاد کرتا ہوں اے میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو. کیسی اپروچ تھی. حالانکہ اس وقت ایسا ٹف ٹائم تھا کہ انسان کچھ بھی منہ سے کہہ سکتا، اس وقت بھی کیسا سیلف کنٹرول تھا نا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ، پاک ہے اللہ جو اپنے بندے کو لے گئے، بندے کو پورا اس نے سفر کرایا ہے، ہیومن بھی لے کے گیا ہے. تو یہ سارے معاملات ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ اس میں جو واقعہ معراج میں آتی ہے. واقعہ معراج کے جو راوی تھے اور جن لوگوں نے کہا 40 ایمان والے سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ ایمان لائے. حضرت ابوبکر نے سب سے پہلے، ان کا نام صدیق لگ گیا. تو تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہتا ہے میں آسمانوں سے ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھی ملایا ہوں میرا. ان کا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑی کوئی بات کرے گا تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے. یہاں سے ابوبکر صدیق کو، اور یہاں پہ جبرائیل امین کی اصل شکل دیکھی تھی. رف رف وہ ہرے رنگ کی پالکی تھی جو بیت المعمور کے قریب رکھی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے کمر لگائے بیٹھے تھے. بہت خوبصورت واقعہ، تھوڑی سی اس میں حدیث سنا لو کہ کمر لگائے بیٹھے تھے. اور بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر ایک آئیڈینٹیکل جگہ جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب طواف کر لیتا ہے اس کی قیامت کے وقت باری آئی. اللہ کے طواف کے لیے بھی بہت ہے مخلوق اس کے پاس. ہم سوچیں سب جنت اور دوزخ کا بچشم خود معائنہ کیا امت پر. اول میں جو سب سے بڑی چیز تھی معراج کا گفٹ کیا تھا؟ نماز. اور نماز کیسی کہ حضرت موسیٰ کو پہلے آسمان پہ دیکھا، ملے، پھر حضرت آدم سے ملے، حضرت موسیٰ سے ملے، حضرت یوسف کو کہا کہ حسن، پھر جہاں پہنچے اوپر سدرۃ المنتہا تک، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیش کیا؟ التحیات للہ، وہ اللہ سب تعریف نبی. جو کانورسیشن معراج کی التحیات میں ہوئی اور جو ہم بیٹھ کے التحیات پڑھتے ہیں، وہ اللہ رسول کی کانورسیشن اللہ نے وہ دعائیں التحیات میں بنا دی. وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی نے امتیوں کے لیے دعا کی، میرے امتی میرے امتی میرے امتی. وہاں پہ بھی آپ نے، تو میں حدیث اس کانٹیکس میں سناتی ہوں، تمام عبادات کے اندر نماز، پہلے آپ کو 500 نمازیں ملی، موسیٰ نے کہا جاؤ واپس جاؤ، میں ہماری 2 ہی نہیں پڑھ سکے تھے، جاؤ واپس کرا کے آؤ. پھر کے اور جب ہوئی نا تو انہوں نے کہا اب اس کے بعد میں نہیں جاؤں گا. آپ نے کہا تیری امت پڑھے گی 5 لیکن 500 کے برابر اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اتنے گفٹس ہمارے. اب ایک تحفہ ہے نماز، اللہ کے لیے اللہ کرے کہ ہم اس تحفے کو سمجھ سکیں کہ اس کو سب سے بیسٹ تحفہ ملا ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ تحفہ دے سکیں. یہ بیسٹ چیز اللہ نے. اور آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کی شہادت راستے میں جو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل کے سائے رہتے تھے نا. آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہود اطمینان اور سودگی دربار حاصل ہوتے، اپنے ماضی کو بدکاری، بدعمالی اور سب چیزوں کے ساتھ ساتھ تھے. جب یہ والا موقع جب آیا، دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اب یہ دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا گیا کہ تمام انبیاء کی امامت کرائی گئی مسجد اقصیٰ کے اندر، اور آسمان پر کیسے استقبال ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن اٹ واز ویری کلوز فیچر کہ گھٹنے سے گھٹنا لگا کے التحیات للہ اسی پوزیشن میں بیٹھ کے. اور بیت المقدس کی نشانیاں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ ایسے ہوا ایسے ہوا، ایسے وہ پتھر تھا، اس کے اوپر ہم نے کھونٹا لگایا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا بلال تیرا کون سا عمل ایسا ہے زمین پہ چلتا تیرے پاؤں کی آواز میں نے عرشوں میں سنی. بس بلال نے کیا کہا تھا؟ مؤذن رسول فرمایا بلال تو نجات پا چکا ہے، تو نجات پا چکا ہے. میں نے تیرے پاؤں، زمین پہ بندہ چلے اور اس کے پاؤں کی آواز عرش پہ ہے.
کیا اللہ تعالیٰ کو رتبہ، کیا یہ زمین اینڈ اسپیس کا سلسلہ ہے. اب بعض لوگ تو اس واقعہ معراج کے جو راوی ہے نا، اور اس میں جو قیامات کی علامت ہے اس میں ساری دکھائی گئی نا. جو چیزیں پائیں غارت کر، جو پانی دیکھا پی جائیں گے، آخر لوگ تنگ آئیں گے، ہر چیز کو ختم کر کے چھوڑ دیں گے، زمین پر لاشوں کے تافن ہوا کریں گے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بارشیں بھیجے گا، لاشوں کی بہا کر سمندروں میں ڈال دے گا، اور پھر قیامت آ جائے گی. مجھے لگتا ہے یہ جب آئے گی نا، جنگوں والی پوزیشن ہوئی ہوئی ہے، تو اس میں ہونا یہی ہے تھرڈ ورلڈ وار کا. اور یہ جو پریڈکشن ہے یہ سامنے اسی طرح ہی آنی ہے نا. حضرت بکر کی سچائی، بیت المقدس کو سامنے پانا، یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، اتنا ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کے سامنے عطا لے کے آ جائے، نماز لے کے آ جائے، معراج ہو جائے اور اس کی تصدیق ہو جائے، ارد گرد کے تمام انبیاء کی امامت ہو جائے، پھر بھی ہم پراؤڈ نہ فیل کریں ہم اس نبی کے امتی، پھر بھی ہم اس کی سنت کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں. تو واٹس دا ریزن؟ کیا نفس ہے؟ کیا ہماری پروپگیشن میں فرق ہے؟ کیا ہماری احسان مندی میں فرق ہے؟ کیا ہماری شکر گزاری میں فرق ہے؟ کیا کریں بتائیں؟ کس طرح سے لے کے چلیں؟ جو بھی ہدایت سے منہ موڑتا ہے نا وہ نقصان میں رہتا ہے. اگر روڈ میپ قرآن کے مطابق نہیں ہے، خواہ ہماری اولاد ہے خواہ کوئی ہے، اینڈ آف دا ڈے وہ روڈ میپ فیلئر، اس کا اپنا روڈ میپ ہے اور سب ختم ہو جائے گا. پاک ہے جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور اس مسجد تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی نشانیوں کو مشاہدہ کرائے، تاکہ اللہ تعالیٰ خود تصدیق کرے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، یاسین قسم کھاتا ہوں میرا نبی سچ ہے، پلیز اس کی بات مان لو. دین ایون نہیں. اور ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، اسے تاکید کی ساتھ کہ میرے سوا کوئی اپنا وکیل نہ بنانا. تو وہ لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا، پھر ہم نے اپنی کتاب بنی اسرائیل کو دی. بنی اسرائیل کے نام کی صورت بھی آج بنی اسرائیل کی حالت دیکھیں، یہود انہی کے ہیں، اور they think too much of themselves. ہر وقت ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اور لاسٹ مومنٹ پہ پھر ایک بہت بڑا اللہ کا عذاب آیا. ایسے یہود پیچھے درخت کے چھپے گا، نمک کی طرح گھل گھل کے مارے گا. اس طرح سے یہ ختم ہو گئے. سامنے حدیثہ اترے گی اور کرسچینٹی کی سلیب بھی ٹوٹ جائے گی اور اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. اور پھر 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے، بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کر ان میں سے ایک پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا. یہ ایک موقع تو پیش آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے پھر یہ سرکشی ہے، اس کا انہوں نے یہ بھگتنا ہی بھگتنا ہے، کیونکہ ان کی گلے کا یہ بن کی مصیبت. اب تو کہہ رہے ہیں بیچ میں سالسی ڈالو اور جنگ بند کراؤ، کسی بھی طرح سے جنگ بند کراؤ، کیونکہ عربیوں نے بھی کہا کہ پیچھے ہٹنا شروع. ان پر غلبے کا موقع دے دے. تمہیں مال اولاد سے مدد کی، تمہارے پہلے سے بڑھا دیا. دیکھو تم نے بھلائی کی تھی، تمہاری اپنی برائی کو تو تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوگی. ہائلائٹ کریں، یہ بھلائی کرو گے تو اللہ کو کیا فائدہ؟ تمہیں فائدہ ہے. اور برائی کرو گے تو ذات میں برا ہو جائے گا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، ہم نے دوسرے دشمن تم پر مسلط کیا تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، مسجد بیت المقصد میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے، جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھتے. ہائلائٹ کریے یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہودیوں کے مذہبی رہنما، ان کو پگز کے استبل میں انہوں نے بند کیا تھا. اس کے بعد سیکنڈ واقعہ کب آیا کہ جیوز کے ساتھ اتنی بری ہوئی. شاباش، ویری گڈ. ہٹلر نے ان کو کہا کہ ٹرینیں بھر بھر کے آ جاؤ، تم اتنے عقل مند ہو، تمہیں ہم نوکری دینے لگے. اور ایک سٹار دیا گول سا کہ یہاں لگا کے ایسے کا کیسا کراس نہیں آتا ہٹلر کا، ایسے ہٹلر کا کراس جو ہمیشہ سے مشہور ہے، تم یہ سٹار لگا کے آنا. وہ سٹار لگا کے انہوں نے بھرے ٹرینیں بھر بھر، کیونکہ وہ فلمیں دیکھیں کیسی ہیں، ویڈیوز دیکھیں. تو چلے پہنچے وہاں پہ. جب وہ پہنچے آگے ایسے چیمبرز تھے. سب سے پہلے ان کے کپڑے اتارے گئے، پھر ان کے بال اتارے گئے، ان کے بالوں کے کارپیٹ بنائے گئے. اس کے اندر گھسیں گے تو پہلے ان کے پاؤں صاف کریں گے ان کے بالوں کے اوپر، اور پھر اندر جائیں گے، اور پھر ان کے کپڑوں کے بھی اسی طرح. اور پھر ان کو چیمبر میں ڈالا، پہلے ان کا خون نکالا، پھر وہ چیمبر میں ان کا پاؤڈر بنا کے تو فصلوں میں ان کا، اس کو تو فصلوں میں کہ دور جا کے ڈالو. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اور یہ عذاب ان پہ اب تھرڈ ٹائم دے آر ویٹنگ فار دیٹ. پریڈکشن قرآن میں سامنے، یہ آیتیں دیکھیں اور ویٹ کریں کہ جاری کر لیں، بس بیر منیمم. لیکن ہوتا نہیں ہے 11 ہوتا بس رمضان کے رمضان ہی. اگر یہی مسجدیں اسی طرح سجی رہیں اور یہی کام یہ فرضیت پورے کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیا وجہ کہ بچے کیوں نہیں نماز پڑھتے، کیوں نہیں مسجدوں میں جاتے؟ کیا ریزن؟
جبکہ اللہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے قرآن وہ کتاب ہے جو راہ دکھاتی ہے بالکل سیدھی، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرتے ہیں اور یہ بشارت ہے ان کے لیے بڑا اجر، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں خبر دے رہے ہیں ان کے لیے ہمیں دردناک عذاب۔ انسان شر مانگتا نہیں تھکتا جس طرح خیر مانگتا ہے۔ ہائی لائٹ کریں، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، اور اس کو پھر لے کے استعمال بھی نہیں کرتا۔ تم میں سے نامراد بدبخت کون ہے جس کی نفس خدا۔ سورہ کاف کیا پڑھتے ہیں؟ یاد نہیں ہوتی، اتنے سال پوتے پڑھتے رہے۔ وہ دیکھا تم نے نامراد بدبخت جس کی نفس خدا ہے؟ وہ دیکھا تم نے المال والبنین زینت الحیات الدنیا، یہ بیٹے اور یہ مال تو زینت ہی دنیا کی، اس کے پیچھے پڑ گیا یہ پاگل۔ بار بار اللہ یہ بیٹا خدا نہ بن جائے میرا، اس کے علاوہ میں کچھ دیکھو ہی نہ، ایسا نہیں تو پھر تم خدا بن جاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نہیں اس کا خدا، میں دیکھوں گا تم بنی ہو نا خدا، اب خود ہی اس کو ڈیل کر۔ اسی کے ذریعے پھر اللہ آزماتا ہے۔ یاد رکھنا یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، جس چیز کو خدا کی جگہ رہے گی وہی اللہ آزمائش بنا دے۔ ایک ہماری فرینڈ ہے وہ بتاتی ہوتی ہے کہ میرا میاں خدا جیسا تھا، مجھے یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو، ہر وقت زندگی میں جو اللہ کے احکامات کا پتہ ہی نہیں تھا، پینٹیں پہنی، ڈانس کرو، ادھر جاؤ ایشی کرو پھرو۔ تو کہتی ہے کہ وہ ایڈکشن میں چلا گیا اور ایسی گیا کہ ٹریٹمنٹ میں گیا، ایسے ہوئے ایسے ہوئے ایسے ہوئے ایسا ہو۔ خدا رکھے کسی کو، یہ تو میں کہتی پھر بھی کوئی نیکی ہو تو بندہ اس آزمائش کے ذریعے قرآن سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے تو بڑی بات ہے کہ وہ آزمائش بھی خیر بن جائے انسان کے لیے۔ حقیقت یہ ہے۔ اور پھر یہ لوگ انسان شر مانگتا نہیں تھکتا، انسان بڑا ہی جلد باز واقعہ ہے۔ دیکھو کیسا جلد باز ہے، یہاں پہ اپنی جلد بازی بتائیں کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی جلد بازی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آیت نکال لو۔ ہماری سب سے بڑی جلد بازی یہ ہے کہ ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ سکون نہیں، یہاں پہ موومنٹ ہے، یہاں پہ محنت ہے، یہاں پہ امتحان ہے، یہاں پہ آزمائش ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کو جنت بناتے بناتے تھک جائے، فیسلٹی، سہولتیں، باتھ روم، شاور، فلانے تو یہ تو وہ، ہماری سب سے بڑا ہی جلد باز ہے۔ ذرا سا صبر کر لیتا نا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے آخرت بھی ٹھیک ہو جائے، دونوں کی سودے بازی کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھو ہم نے رات کو دن کی نشانی اور رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کو فضل تلاش کرو اور پھر ماہ و مثال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ نیز کر دیا۔ کیا اس کے ساتھ نا آپ ظلم ہٹ دھرمی کو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں اس رکوع میں مینشن کر کہ یہ جو پیچھے تھا نا، یہ تھوڑ دلا، جلد باز، شر مانگتا ہے اپنے حق میں اور سالبہ کی طرح دولت مانگتا ہے، اتنی دولت آ جائے کہ دین اور اس کو شریعت کو دیکھ ہی نہ سکو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی رات جو ہے نا یہ نور والی ہونی، اس کا دن بے نور ہونا، یہ فطرت سے دور ہونا اور اس شر والا بندہ ہونا۔ اگر ہم آج ان اللہ کی نصیحتوں سے وقت پہ اپنے آپ کو نہ ٹھیک کر سکے اور اپنے آپ کا خود تجزیہ نہ کر سکے، اپنے گھر کی ویلیویشن کے ساتھ بل نہ بنا سکے کہ میں کا یعنی انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا ہے۔ کیا شگون ہے بیٹا؟ یہ فرشتوں کو میں پیچھے سنا نہیں سکی، میرا بڑا دل تھا کہ فرشتے سناتی، وہ جو لکھ رہے ہیں ادھر والے جو آگے ہیں جو پیچھے، چار ہیں ہمارے ساتھ۔ دو جب انسان ابھی برتھ ہونے والی ہوتی ہے نا، اس برتھ کے وقت نا دو فرشتے اللہ مقرر کرتا ہے کہ یہ بندی اپنے بچے کے لیے جو مانگتے ہیں اس کے ساتھ تم آمین کہو۔ بندی بچے کے لیے کیا مانگتی ہے؟ اس کے بعد دو کرامن کاتبین ہوتے ہیں اور دو آگے اور پیچھے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل بیچ میں ہائی لائٹ کراؤں گی کہاں کہاں قرآن میں آتی ہے۔ جب کرامن کاتبین ہوتے ہیں اور بچہ میچورٹی کی لیول پہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا منہ سے ایک لفظ بھی گرے وہ بھی لکھو، حتیٰ کہ اگر واش روم میں بول رہے ہیں فرشتے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے جاتے ہیں اور وہاں لکھتے ہیں واش روم میں بولنے سے منع کیا، سختی سے فرشتہ لعنت کرتا ہوا تھا کہ یہاں بھی چپ نہیں کیا۔ اتنی اسٹرانگ ٹریننگ ہو چاہیے۔ اب یہ جو دو فرشتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں جب کتاب کو تو لکھ لیے کیا؟ آپ کہتے ہیں اس کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو جائے، اگر نیک ہے تو قیامت تک دعائیں کر، اگر بد ہے تو قیامت تک کھڑا ہو کے لعنت۔ یہ اپنے دو فرشتے اور اپنے جو آگے پیچھے والے فرشتے ہیں دو، اور اب یہ گواہی کیسے دے انسان؟ آپ سوچیں یہ میری کتاب ہے، 7 روز لکھ کے نا میرے گلے میں لٹکا دیتے ہیں دونوں فرشتے، روز اس کے اندر ایک پیج ڈالتے ہیں اور روز سورۃ یاسین کے اندر لکھتی ہوں میں اپنی تقدیر اور یہ صفحہ لٹک جاتا ہے۔ یہاں پہ سورۃ کہف میں نہیں کہتا پڑھ اپنی کتاب، میں نے کچھ غلط کیا؟ نہیں اللہ تو نے تو 1 کے 10 دیے،
एक के 70 भी दिए اور ابھی لکھے نہیں میرے جو میں نے کیے تھے گناہ اور جو میں سوچتا تھا. سوچنے والے کے لکھا بھی نہیں جاتا. ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹک رہا ہے. قیامت کے روز ہم اس کا نوشتہ اس کے نکالیں گے. جو کھلی کتاب پڑھ، اپنی کتاب پڑھ، اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی. یہاں پہ نہ میری زمینوں کے کاغذ نکلنے، نہ میرے لاکر نکلنے، نہ میرے زیور نکلے، تو نہ میرا پیسہ نکلے. اس وقت سورہ حامیم سجدہ میں کیا کروں گی؟ اتنا ماروں گی کہ منہ کا گوشت اتر جائے، اتنا نیل بائٹنگ کروں گی کہ ہڈیاں لٹکنا شروع ہو جائیں. ہڈیاں لٹکیں. کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، کاش میں نے اپنا وقت ہی لگا لیا ہوتا اور کچھ نہیں تو. اس وقت وقت کا بھی رونا بہت ہوگا، کیونکہ ساری کیلکولیشن کمپیوٹرائز اللہ نکالے گا وہاں پہ کہ یہ تم نے کیا. اللہ تعالیٰ سائٹ پہ ہوگی کہہ رہے پڑھو شابش. وہاں پہ پھر کچھ لوگ ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ نا کیلکولیشن کے ساتھ دیکھے گا ان کا کیسے حساب کتاب لینا. انسان کے لیے سب سے بڑی سزا اس وقت یہ ہوگی کہ آپس میں باہمی جھگڑا شروع ہو جائے. وہاں پہ سورہ الاعراف میں کیا پڑھا؟ تم نے مجھے بلایا تھا، یہی تو آیت پڑھی تھی نا، تم نے مجھے ایسے کیا تھا، تم نے مجھے پارٹی میں بلایا تھا. وہ کہیں گے میں نے اگر تمہیں بلایا تھا نا تو تمہیں میرے پہ فضیل نہ آتے. پھر وہاں اتنی لڑائی شروع ہوگی، اللہ وہ کرتا تھا میں نے کر لیا، اس نے کر لیا، ایسے کہ حدیث طویل. اور اللہ کہے گا سورۃ یاسین اس کے منہ پہ لاکھ لگا کے بند کرو، یہ بکر ہے. اور سورہ مومنون میں آتا ہے وہ کہے گا اللہ 70 مجھے دنیا میں بھیجے، میں سارا دن صدقہ کروں گا، میں سارا دن. وہ کہے گا بکر ہے، بکواس کر رہا ہے. اور اس کا ترجمہ اس آیت کا اس کے علاوہ کتے کو دھتکارنے کے لیے ایسو اللہ کہتا ہے میں اس کی شکل ہی نہ یہ میرا دیدار کر سکتا. دنیا میں جس کو ڈیوٹی دی تھی، رسپانسبلٹی تھی، پوری کی نہیں. اس نے ڈیوٹی پوری کی ہے، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کی ہے. سرخرو ہو سکتی ہوں میں؟ تم اپنا پورا وقت بھی بچوں کو لگا دو پھر بھی سرخرو ہو جاؤ تو بڑی بات ہے. میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں ادھر پھر لوں ادھر پھر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں یہ کروں. شیطان ہمیں ایسا بہکاتا ہے. میں اگلی جنریشن کو کہتی ہوں یقین کریں جن جن بچیوں کی میں نے آگے جو تو 3-4 بیچ اس کے بعد نکلے ہیں کہ بیٹا گھر بچے اور اس پہ فوکس. فارغ ہوئے، بڑے ہوئے، او لیول اے لیول کچھ سیٹل ہوئے، پھر کچھ کرنے کا موقع ملے تو کرو، اس سے پہلے کچھ نہ کرو. سمپل کچھ نہ کرو، ٹرائی کرو. یہ چیز سنبھال لو تو سب سے آخرت سنبھالی. دنیا اگر یہی سنبھال لی تو صدقہ جاری اور قبر کی ٹھنڈک سنبھال لی. یہاں پہ کھلی کتاب ہے، جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا اسی راستے میں اس کے اپنے لیے مفید ہے. ہم نے کبھی قیدی نمبر لٹکا دیکھے گلے میں؟ یہ کیا ہے؟ اب انسان کی جلد بازیاں ہیں نا کہ سیزیرین پہلے کر دیں. اب میری سالگرہ ہے اور میں بنانا چاہتی ہوں 15 دن پہلے سیزیرین. اور پتہ کہ 8واں بچہ جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے نہیں پتا. اتنی عمریں ہوگی نہیں پتا آپ لوگوں کو، کس کو پتہ ہے؟ یہ تو سب سے امپورٹنٹ بات پتہ ہے کہ 8واں مہینہ جب ہوتا ہے تو اس پہ فٹافٹ بکرے دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں کہ اگر اس میں ڈلیوری ہوگی بچہ نارمل نہیں ہوگا. 9ویں مہینے میں اس کی کمپلیٹ یا 7ویں میں ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں پتا آپ کو، اتنی بڑی سائنس نہیں پتا کہ 8واں ہمیشہ اب نارمیلٹی ہوتی ہے اور یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. کئی لوگ اس کو اتنے دن پہلے سے وہ مجھے ڈاکٹر کے انسسٹ کر کے کراتی ہیں سیزیرین اور پھر بعد میں بھگتتی ہیں. اتنی میڈیکیشن، اتنا سب کچھ، اتنا سارا کچھ. اور کس چیز میں ہم جلدی کرتے ہیں؟ یا حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ انسان حلال حرام طریقے سب چھوڑتا ہے اور لہلہاتے پودے کے نیچے سانپ اور بچھو بیٹھے ہوتے ہیں. دنیا میں تو کھیت لگے ہوئے، دنیا میں باغ لگے ہوئے، دنیا میں بڑے بڑے گھر ہیں، لیکن ہلاکت کے گڑھے جلد بازی سے ظاہری ٹیپ ٹاپ کر لیتا ہے لیکن بدی کے انجام کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے بدی کے ساتھ ہونے کے وعدہ ہے. جدھر قدم اٹھائے گا بے سوچے سمجھے جائے گا. اللہ کا شریعت نہیں ہوگی، دین نہیں ہوگا، جلد بازی ہوگی، تدبر نہیں ہوگا، ایسی غلطی کرے گا. یہ وہ خیر کی دعا نہیں بنے گی. دین کی بھلائی نہیں مانگ رہا، کیا مانگے بچوں کے لیے؟ جلدی سے بتائیں. بس ہدایت مانگے اور کچھ نہیں مانگنے کی چیز، باقی سب کچھ مل جائے. کب مانگی تھی ہدایت؟ باجی اس کے اسٹار آ جائے، باجی اس کا یہ ہو جائے، اللہ یہ کاروبار ہو جائے، وہ آ جائے گا. خدا کے لیے ہدایت مانگے. ایمان اور ہدایت کے ساتھ رزق بارش ہوگی. اگر یہ آپ فارمولہ کبھی زندگی میں سمجھ جائے نا کہ اگر میرے بچے ایماندار ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ میں آسمان سے بارش کر کے. اگر گھر میں بےایمانی ہے تو کبھی بھی رزق ہاتھ سے چھین لے گا اللہ. بھرے گا. اور بھرے گا کیسے؟ جیسے سود والے کا آتا ہے اور یہ بےایمان کا آتا ہے. جس نے بےایمانی سے جمع کیا ہوتا ہے آخر اللہ کے قدرت کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بھرپور جوانی میں پہنچتا میں گھٹنے توڑ کے گراتا ہوں. جب گھٹنے ٹوٹ جائے تو بندہ نہیں کھڑا ہو، گھٹنے کی درد بندے کا آپریشن کرا کے چھوڑتی ہے.
ایسی مثالیں اللہ دیتا ہے قرآن میں کہ جب بھرپور وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پھر گھٹنے توڑ کے گرا. جو کوئی راہ راستہ اس کی راستے اس کے اپنے لیے مفید، اور جو کوئی گمراہی کا وبال اس پر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگ حق و باطل کا فرق سمجھیں اور ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. کتنی نسلیں، کتنی پشتیں، کتنا اگر طرز عمل نہیں تو کوئی بچہ آپ کو نیکی دینے کو تیار ہوگا؟ رشتے ختم ہو جائے. یہ دنیا کی زینت تھی. اللہ سورہ کہف میں ہر جمعے کہتے ہیں دنیا میں بنایا یا آخرت میں نہیں ہونا. رشتے فنش، ایوری تھنگ فنش. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ ہے اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں خوب نافرمانیاں کرو، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے، برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. پھر اب آپ بربادی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ صاحب کے مطابق سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16. مترافین، امیر لوگ، عمرا، یہ کیا کرتے ہیں پھر؟ یہ فاسق ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. نیچے فٹ نوٹس میں آ رہا ہے ایک معاشرہ خوشحال طبقہ جو ہوتا ہے نا وہی بگاڑ ہوتا ہے سب سے بڑا. کسی قوم کی شامت آنی ہوتی ہے تو اقتدار لے کے وہ فسق اور فجور میں اقتدار میں وہ خلیفہ بنتا ہی نہیں، وہ اب بنتا ہی نہیں، وہ اللہ کا بندہ بنتا ہی نہیں. اس کی نفس پہ اپنی حکمرانی چل. بتائیں نا کون سا کبھی کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے کہنا کہ یہ معراج خالد بھی ہے، اس میں یہ فلانا بھی ایک ہے. اب آپ مجھے ساری میں سے نکال کے کوئی ایک دو دکھا کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار بنتا ہے جی، یہ ہماری کیبنٹ کے پہلے تو کوئی نہ کوئی جماعت اسلامی کو دو چار بیٹھے ہی ہوتے تھے نا. تو اب والے کوئی نہیں، اب والوں کا فوکس ہی کچھ اور ہو گیا. اب جماعت ہے، تم پیسوں کے چکروں میں پڑ گئے. تم اگر الگ ایک ڈپارٹمنٹ بناؤ، اس 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 کے اندر کیمپین، اس کے اندر وہ، اس کے اندر اس کے اندر وہ. تو یہاں پہ یہ عمرہ کے لیے پھر کتنا ہائی الرٹ سگنل کہ ہم کیسے سگنل کو بجائیں، ہم کیسے بجیں، ہم ہدایت صرف مانگے. جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. کون گمراہ ہوتا ہے بتائیں؟ ایک دن میں نہیں ہوتا، آہستہ 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 اس کی اپروچ ہوتی. پھر اس کا خامند ایسا ہوتا ہے پھر بیوی اس کے ساتھ مل جاتی. وہ کوئی فرعون کی بیوی تھوڑی، حضرت آسیہ تھوڑی ہے کہ ایسی گواہی دے. ہوں گی آسیہ بھی، حضرت خدیجہ بھی ہوں گی دنیا میں، لیکن وہ پھر اس کے ساتھ کہتی ہو کہ لائے اور میں سنبھالوں گی جناب. جس جدت جدت سے آپ لاتے ہیں، جو جو آپ کرتے ہیں، پھر بیوی کے نام ہی کرتا ہے نا زیادہ تر وہ چیزیں، اور سب چیزیں بعد میں بیوی کے نام نکلتی. ایسے ایسے لوگوں کی کیس پینڈنگ ہے، ایسے ایسے لوگوں کے کیس پینڈنگ ہے، نوکروں کے نام، اس کے نام، اس کے نام. مطلب اتنی جگہوں پہ اندر ٹانگ رکھ سکتے، کیا کر سکتے اتنی چیزوں کو کر کے. بہت بڑے مربے سستے مل رہے ہیں، لینا 80 لاکھ کا، وہ فلانا دے رہا ہے، اس نے لے لیے، اس نے 8 لے لیے، اور وہ ایسے ہو گئے بعد میں بیٹھے ہوں ڈیولپ ہی نہیں ہو رہے، ایسے ہو رہے ایسے ہو رہے. مطلب ہر جگہ سورہ اعراف نہیں یاد آتی اس کے ساتھ. ایسے بندے کی مثال کیا ہے؟ میں نے کچھ لوگوں کے نا اسلام آباد جا رہے ہیں، اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، ایسے ٹھپ ہو کے گرتے دیکھے. ایک کام کی سکل کو پکڑ. کراچی والے کبھی ایسے نہیں کرتے. سندھ والے ایک کام پکڑتے ہیں اس کی نسل تک اس سکل کو لے کے چلتے ہیں. اس کی اب گجرا والا والے دیکھ لیں، چولہا پکڑا تو چولہے میں ہی، پنکھا پکڑا تو پنکھے میں ہی، نلکا پکڑا تو نلکے میں ہی، اسی کو لے کے چلے. حد کو ایک آدھا ہوٹل کھول لیں گے لیکن اس کے ٹائلیں ہیں تو ٹائلیں ہی. ہمارے جو اسکلز ہوتی ہیں نا ان کی ڈائیورژن بہت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بندوں سے جو کوئی آجنا کا خواہش مند ہے اسے ہم یہی دے دیں گے، لے لو شاباش جتنا لے لو. پھر اس کے مقصد میں جہنم لکھ دیں گے، تاپے گا اور ملامت زدہ ہو جائے گا. جو آخرت کا خواہش مند ہوئے گا اس کی صحیح، اور وہ مومن ہوگا ایسی صحیح اللہ مشکور ہوگا اس کا. اور ان کو بھی ان کے دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سنبھالیں. اور یہ جو دنیا میں دین والا اور دنیا والا ہے نا، اور دنیا میں صحیح کر رہا ہے، دین بھی لے رہا ہے دنیا بھی لے رہا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو اتنا اوپر جاتے دیکھا ہے. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. مگر لوگ دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، آخرت میں اس کے درجے میں اور زیادہ ہوں گے. اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے ہوگی. کس کی فضیلت ہوگی آخرت میں؟ دنیا پرست کی کہ دیندار کی کہ اللہ پرست کی؟ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے سائل کون ہے، اس کو پتا ہوتا ہے محروم کون ہے، اس کو بنیادی اصول پتا ہوتا ہے اسلامی زندگی گزارنے کا. بنیادی اصول کیا ہے؟ ایک شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہر باطل، ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر جادو کا علاج سورہ البقرہ پڑھ. میں نہیں پوری پڑھ سکتا، مجھ سے نہیں پوری پڑھی جاتی. آپ نے فرمایا پہلی 10 آیتیں اور
پہلی 5 آیتیں، درمیان میں آیت الکرسی لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی والی آیت ادھر تک، اور پھر للہ ما فی السماوات ایڈ کر دیں، تو نے پوری سورہ البقرہ پڑھ لی۔ یہاں پہ میں نے بات ختم کی تھی کہ اسلام میں طریقہ زندگی کیا ہے، جو اللہ کہتا ہے میں تمہیں سکھا رہا ہوں تم سمجھ ہی نہیں، میں تمہیں سکھا رہا ہوں تم خود سمجھ ہی نہیں رہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں اور رزق خرچ کرتے ہیں، یہ ہے کتاب پہ ایمان۔ تھیم یہ ہے کہ نماز تک پیسے خرچ کرو۔ شیطان کم کرنے کا کہتا ہے، اللہ بڑھانے کا کہتا ہے، مت اتنی ملٹیپلیکیشن کرو، اللہ کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کرو بس اگر کرنی، لیکن شیطان کہتا ہے اوپر 70 من کا تالا۔ اب کیا تھیم سمجھ آئی قرآن کی کہ سورہ البقرہ 10 آیتیں پڑھ لوں گی کافی، پڑھتی جاؤں عمل ہی نہ کروں، نہ نماز قائم کروں، نہ کتاب پڑھوں، اور نہ میں اس پہ شک کروں کتاب پہ، اور نہ پیسے خرچ کروں اور جمع کر کے رکھی جاؤں، فیئر اور فاؤل کسی طرح کیسے بھی جس جگہ پہ حق نہ ہونا، اور اگر میٹرک نہیں آتی کرنی نہ کرے، سند نہ لے کہ میرا یہ رائٹ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ چیٹنگ کر کے لینی، چیٹنگ کر کے قرآن پاس کرنا، پیپر دینا، کیا ہوگا پھر آگے جا کے؟ آگے جا کے کیا ہوگا بیٹا؟ ایک بندی نے ماسٹرز کیا تو انٹرویو میں فیل ہو جاتی تھی نا، ہر دفعہ انٹرویو میں فیل ہو جائے، ہر جگہ فیل ہونا تھا۔ کہتی ہے نائلہ جی اتنی نقلیں مار 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 کے میں نے کیا تھا، اور ایسے پیسے دے دے کے انویجیلیٹر کو ایگزام کیے تھے، کہتی لیکن کانسٹنٹلی ایک خواب دیکھتی تھی، کانسٹنٹلی ایک خواب دیکھتی تھی۔ کہتی میں گاڑی چلا رہی ہوں، گاڑی بڑی تیز جا رہی، بڑی تیز جا رہی، کہتی اتنی بھی نالائق نہیں تھی کہ پڑھ کے نہ دے سکتی، لیکن راستہ ایزی ڈھونڈتے نا اچھے خاصے بچے بھی۔ کہتی خواب میں دیکھتی تھی کہ گاڑی آگے گئی، کہیں گاڑی بند ہو جاتی تھی، کہیں آگے سے راستہ بند ہو جاتا تھا، اور کہتی مستقل خواب دیکھتی رہی۔ کہتی ہے کہ مجھے ساری بات سمجھ آ جائے، مجھے وہاں سے مثال سمجھ آئی سب سے، کہ دھکے کی گاڑی اور اس میں پیٹرول نہ ہو، اور میٹرک کی سند میں میٹرک کی چیزیں نہ ہو تو ایف اے چلتا نہیں، اور اگر قرآن پڑھا نہیں ہے اور اس کا پیپر دے لیا ہے نا تو یہ دھکے کی گاڑی چلنی نہیں، آگے نہ درس دینا آنا، نہ پڑھنا آنا، نہ ایک دوسرے پیچھے سے پیچھے کنیکٹ ہی نہیں کرنا آنا، کوئی پیپر دیا نہیں ہوا، کچھ کیا نہیں ہوا، کمانڈ ہے نہیں کسی چیز پہ۔ تو اس نے کہا میں نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا، میں نے دوبارہ سے ایف اے کے پیپر دیے، میں نے دوبارہ بی اے کے پیپر دیے، اور اب میں انٹرویو میں پاس ہوں، میری لیکچرشپ کی نوکری ہے۔ اب مطلب کئی لوگ کیسی کہانیوں، 3 عورتیں 3 کہانیاں کتنی پڑھتے تھے ہم، کتنی سچی کہانیاں ہوتی تھی، وہ رسالہ لیتے ہم اسی لیے تھے کہ ہر دفعہ ایک سٹوری ہوتی تھی اس میں، اونٹ زیب النساء اس ٹائپ کی چیزوں کے اندر ہم لوگ تو اس چیز کی پیداوار، ہم نے تو وہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ جو ابھی بھی مجھے کوئی لمبی سی بھی کہانی اس طرح کی سنا رہا ہو تو میں تو اس کو کئی دفعہ لکھ کے رکھتی ہوں کہ اس بندی نے اپنی اس خواب سے اپنی امپروومنٹ کرنی، کیا کوئی کسی بندے کا ہوگا معاملہ نا، کاش ہم بھی ابھی سمجھ سکیں کہ کہاں کہاں دکھے گی گاڑی ہے ہماری، اور کہاں کہاں میرے میں پیٹرول نہیں ہے، اور اس رمضان میں تہیہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ وہ سارے پیٹرول ڈالوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ نے فرمایا آخرت کے درجے ہوں گے، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تم لوگ کس کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، ہائی لائٹ کریں کہ اگین کتنی دفعہ آپ نے پڑھا ہے کہ 10 اسلامک چارٹرز آتے ہیں اور بار بار وہ والے چارٹرز آ جاتے ہیں نا، برا سوچیں بھلائی کریں، اور پھر والدین سے نیک سلوک کرو، ہائی لائٹ کریں قرآن پاک میں جہاں والدین کا سلوک آ رہا ہے ہر بچی اس کو ایک رنگ کے ساتھ ہائی لائٹ کرے، اور آج کا جو درس ہے اپنے لیے اس کو حفظ جان بنا کے رکھیں کہ میرے والدین کے میرے پہ کیا حقوق ہیں اور کس کس طرح مجھے وہ ادا کرنے ہیں، اور کس طرح حقوق ادا ہی نہیں کر سکتی جب جل جائے کٹ جائے مر جائے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک، تمہارے والدین کے پاس کسی کو یا دونوں میں بوڑھے ہو تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان سامنے جھک جاؤ۔ کیسے جھک جاؤ؟ اور دعا کرو پروردگار ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور نو رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے لوگوں کے درگزر ہے جو اپنے قصور اور متنبہ اور بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے۔ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، مسکین اور مسافر کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو۔ پہلے والدین کی طرف آتے ہیں۔ والدین کیا ہے؟ والدین ہماری جنت، والدین کے ذریعے آخرت، والدین کے ذریعے تقدیر، والدین ہمارے فرائض، اور کس طرح زندہ بھی ہماری ڈیوٹی دعائیں پڑھنا، مردہ میں بھی دعائیں پڑھنا، مال خرچ کرنے میں بھی اپنے والدین کی بیسٹ نعمت ان کو رکھنا،
کبھی دیکھا ہے کہ آپ کا بیڈ روم اور والدین کا بیڈ روم ایک جیسا اور والدہ کا آپ کی ساس کا؟ دیکھا کرے اس کا کیسا ہوتا ہے اور آپ کا کیسا ہوتا ہے. آپ نے کبھی اس کا حق ادا کیا کہ یہ اس کا بیٹا مجھے نہ پیدا کرتی تو میں کہاں بیٹھی ہوتی؟ اللہ کی نعمت بڑی بوڑھی ہوتی رہتی، تمہارا کہ اللہ میں زور تھا. شکر کرو تمہیں اللہ نے خامن دے دی، سجدہ شکر کرو تم. کیا کریں، کتنا مستحق سب سے زیادہ اس زمین پہ کس کا حق؟ ماں 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 ماں. یا رسول اللہ میں نے ایسا حج کرایا، کندھوں پہ اٹھا کے کرایا، گوشت کا ٹکڑا پھینکو پک جائے. اللہ کے نبی نے ایسے کر کے کہا. ایسی کیا بات، ایک رات کا بدلہ نہیں. کندھوں پہ اٹھا کے طواف کرانا بڑا مشکل ہے، خود بھی کرنا بڑا مشکل ہے، کہاں پہ کندھوں پہ ایک اور بھی ہو. آپ نے کہا ایک رات کا بدلہ نہیں. اور تو میں نے دیکھا تم دوزخ میں بھری ہوئی ہو. تم کیا کرتی ہو بھلا؟ شادی ہوتی کہتی تمہاری امی اچھی نہیں، تم رشتے کاٹتی ہو، تم دوزخ میں بھری ہوئی ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے نصیب تقدیر والدین کے ذریعے رزق لکھ لیتے، آؤٹ آف وے ان کو رزق مل جاتا ہے اپنے والدین کے ذریعے. ان کے دل ٹھنڈے کر کے ان سے ایسی دعائیں لیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جب اپنے مرے ہوئے والدین کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے، اس کے نام کا صدقہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں اس کی اولاد پہ بھی بارشیں کرتا ہے. اس کے رزق میں کبھی تنگی اور پریشانی نہیں آتی کبھی. جتنا زندگی میں ہم کئی ایسے ہوتے ہیں، ہماری بیچاری ساسیں جب اس عمر میں پہنچتے ہیں ان کو پاکٹ منیاں دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں. ہمیں زندگی بھر وہ پاکٹ منی جاری رکھ دینا چاہیے، کوئی بات کچھ نہیں ہوتا. دیتے تھے نا، زندہ تھی، حوصلہ کر کے میرا ہی بڑھے گا نا، ایسی کیا بات ہے. کپڑے ان کو اچھے پہنائے، چیز ان کو اچھی گفٹ دیں، ادنا ترین چیز بھی کبھی دینے کو تیار نہیں ہوتی اس کو. اور کبھی دیکھا کہ بیٹے کی بری کیسے ماں بناتی ہے، زیور کیسے ماں بناتی ہے، کیسے بناتی ہے بتائیں ذرا، کیسے بناتی ہے؟ جمع بھی کرتی، کمیٹیاں بھی ڈالتی، سارے پیسے بھی جمع کرتی کہ میں نے اس پہ ایسے کر کے لوٹانا ہے، ایسے کر کے، ایسے 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 کر کے لوٹانا ہے. ایسے ہی لوٹا کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتی. جی وہاں بھی جانا، اب تو نہیں جا سکتے، اب تو ویزا ہی بند ہو گیا. اب دبئی جانا ہے، وہاں سب کچھ ملتا ہے. اب وہ بھی بند ہو جانا ہے. وہ بھی جو سینٹرل پلیس تھی نا، اتنے بے وقوف عربیوں کو سمجھ نہیں ہے کہ مار کس کو پڑ رہی. آئل ریفائنریز کن کی تباہ، آرام کو کن کا بند ہوا، سارا سسٹم کس کا بند ہو رہا ہے اور کون یوز ہوا ہے. اتنے بے وقوف ہو جائیں گے، ایسی عقل پہ پردہ پڑ جائے گا. تو والدین کے حقوق کیسے ادا کریں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں زندگی میں وہ جو کسائی تھا، حضرت موسیٰ کا پتہ کیسے بنے گا. اس نے کہا کہ میری ماں نے دعا دی تھی ہاتھ اٹھا کے، اور وہ جو بنی اسرائیل کی گائے جس کو ملی تھی، اس نے کہا جاؤ اپنے والد کو اٹھاؤ، اپنی والدہ کو اٹھاؤ، ہم اسے سودا کرنے آئے. تو اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھا سکتا، میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، میں نہیں اٹھا سکتا. تو 3 دفعہ نہیں آئے. اللہ نے کہا کہ جنت کا اعلیٰ ترین بندہ یہ ہے، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ ماں باپ کے سکون کا کوئی خیال نہیں کرتا، ماں باپ کی نیند کا کوئی خیال. دروازہ کھول کے امی آپ جاگ رہی ایگزیکٹلی سوتے ہوئے. اور انسان کی اس کو ضرور کام چاہتی کہ وہ جو ایسا اٹھائے طبیعت خراب ہو جاتی، ایک دم اچانک اٹھایا جائے بندہ. تبھی اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا اس میں. اور ماں باپ کے 3 وقت ہیں جو انہوں نے آرام کرنا ہے اور لباس ہلکا کرنا ہے. 3 وقت کہے گئے، فجر کے بعد کا بھی، دوپہر کا بھی اور رات کا بھی. اور 3 ٹائم کہے گئے. اور ناک کر کے، آپ میں سے کتنے جو اپنے پیرنٹس کا دروازہ ناک کر کے جاتے ہیں؟ چلے ایک ہے اس میں، اس کیٹیگری میں، چلے شاباش. ورنہ یہ مینرزم اخلاقیات ہیں ہی نہیں، ختم ہوتی، وینش ہونے والی چیزیں ہیں نا. تو والدین کے لیے جو سب سے بڑا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا مدینہ کا، اور اس کے جسم سے کیڑے گرتے تھے اور تعفن تھا اور بو تھا. ہم نے کہا پھینک دیں اس کو باہر نکل، لاؤ میرے پاس. اس کی ماں زندہ، ایسی سزا صرف اس کو مل سکتی ہے جس کی ماں کی بد دعا لگی. جب آپ رشتے کاٹتی ہیں نا، اس رشتے کاٹنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ امی ذرا سائڈ پہ کر دیں، میں نے اکیلے ہی رہنا. آپ ان ادر ورڈز جو الفاظ ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں اپنا خانہ کعبہ اٹھا کے کہیں چھوڑ کے آؤ. شاباش. جس خانہ کعبہ کو دیکھ کے تم، یا رسول اللہ، ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا، اگر 100 دفعہ دیکھو 100 حج مبرور، قبول ہوئے ہوئے حج. ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا، قبول ہوئے ہوئے حج. ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ. کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کے وہ حج کر سکتے ہیں. ہمیں دیکھ کے ہم ترستے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے کہ ہمارے خواب میں آ جائے. ہر وقت تحیات میں بیٹھ ربنا اغفر لینا بخش دے، اس طرح بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں بے چینی اور بے قراری میں. صرف وہ یاد رہتا ہے مجھے، صرف جب میں نے اپنی کو نہلایا اور ان کے ماتھے پہ ایسے پسینہ اور ٹھنڈے تھے، بس وہ ٹھنڈک یاد رہ جاتی اور کچھ بھی. یہ آخری وقت جو ساتھ جو دیکھا انسان کے ہاتھوں سے جب نکلتی چیز نا، پھر ویلیو پتہ چلتی کہ میری ماں چیز کیا تھی. اور دنیا میں اگر خدا کہتا ہے مجھے دیکھنا، اپنی ماں دیکھ لوں.
اور اگر سجدہ ہوتا تو کس کا ہوتا؟ اپنے خاوند کو ہوتا. وہ دیکھ لو کیا کریں. اب جو سب سے بڑے درجات والے لوگ تھے اس کو یہ جو اس کو آگ میں ڈالنے کی ماں نے کہا نہیں میں نے معاف کیا بخشا. آج کتنے لوگ ایسے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ مس کرتا. اچھا بتا چپ کریں, اچھا بس کریں, اچھا یہ کریں. 2 ورڈز اف کا ورڈ کہنے کا حکم نہیں ہے صاحب. اف وہ ورڈ ہے جو پھونک ہے جو ہر چیز کو بجا کے رکھتے گا, تمہاری تقدیر ختم کر کے رکھتا ہے. تمہارا نصیب والدین کے ذریعے. والدین کی بچوں کی بدتمیزی پہ ہم صبر کر سکتے ہیں, لیکن ان کی دوزخ پہ کیسے صبر کریں جب وہ بدتمیزی کریں. اگر آپ کے اپنے بچوں کو نہیں تمیز سکھا رہی اور اپنے ماں باپ جو ان کی مائیں اتنی بدتمیز ہوں ان کا کیا کریں. جو میں نے بتایا نا کہ ہم نے ادھر دیا 10 کالج میں, خیر اس کا تو ادب احترام والی جگہ, اس کو یہی رہنے دے کہ جن کو سب سے اونچا اللہ کے نبی نے درجہ دیا اور حضرت عمر سے کہا کہ کرن وادی سے ایک شخص آئے گا ویس کرنے, لوگوں اس سے اپنی بخشش کی دعا کروا لینا. جب حج کا گروپ آتا حضرت عمر وہاں کھڑے ہوتے اور چیک کرتے اویس کرنی آئے اویس کرنی آئے. اویس کرنی وہ تھے جو ایک مرتبہ آئے اور ان کی والدہ کے وہ ٹائمنگ سے عبادت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں تھے. وہ آ کے اس جگہ کو چوم کے منہ لگا کے ممبر رسول پہ وہاں بیٹھ کے چوم کے گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا دیدار نہیں کر سکتا, میری ماں پیچھے. نبی کا دیدار نہیں کر سکتا, میری ماں پیچھے. اللہ نے ان کو کیا درجہ دیا, جنت میں کیا درجہ دیا, اور دنیا میں. حضرت عمر نے جب ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس نے کہا آپ کرن وادی سے آئے ہیں, آپ اویس ہیں؟ نے کہا آپ عمر ہیں؟ عمر. یہ کیسے پہچان؟ انہوں نے کہا عمر تجھے نہیں پتا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وعدہ لست ہوا تو وہاں ملے ہوتے ہیں, آسمانوں پہ بھی ملے ہوتے ہیں, ان کی روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں, ان کی فیملیارٹی ہوتی ہے, وہ نیکی کے کام بھی ایک جیسے کرتے ہیں. جیسے جس نے وہاں اللہ اکبر کا وہ حج کر لے گا, جس نے وہاں اللہ کو ایک دم لبیک کہہ دیا تھا وہ حج تک پہنچ جائے گا. وہاں پہ بھی روحوں کا کیسا کمبینیشن, کہاں سے حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو والدین کا ادب احترام کیسے لائیں؟ آپ والدین کو تو کمپنی بھی دینے کو تیار نہیں, والدین کو دھڑا دھڑ اولڈ ہوم میں پھینکنے کی ہے ساری چیز. قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ جو بیٹی ہے وہ ماں کو ذلیل کرے گی اور اس کی زبان بد زبانی کی طرف چلی جائے گی. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بہن آئی, رضائی بہن آئی, آپ نے اس کے لیے اپنی اتاری چادر, دودھ پیتی بہن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی, چادر بٹھا کے اس کو بٹھایا. پھر وہ بچپن کی باتیں یاد کرے, ہم ایسے ہنستے تھے, ہم ایسے کھیلتے تھے, میں نے تمہیں کاٹا تھا. اس نے کہا ہاں یہ دیکھو یہ جب آپ نے مجھے کاٹا تھا نا یہ نشان بھی ہے ابھی. تو اپنی پرانی باتیں کر کر کے خوش ہوتے رہنا. اور اس کے بعد 7 اونٹوں پہ سامان لاتا, بس فاطمہ کو کہا کہ دیکھو یہ ان کو نا دھیمے طریقے سے سارا لوڈ کر کے تو بھیجو ان کے سارے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ ہم نا سمجھ نہیں پاتے. یہ کہتے ہیں کہ جو ماں ہوتی ہے نا ایسی حریص ہوتی ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے تو لگتا ہے وہ ساتھ ہی مر جائے گی, اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. جو 9 منتھس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اس 9 منتھس کے کانٹیکٹ میں یاد کہا وہ پھر دوبارہ دودھ پلانے کھڑی ہو جاتی, اپنے دانتوں میں سے دانت دیتی ہے, اپنی آنکھوں میں سے آنکھیں دیتی ہے, اپنی سکن اپنے بلڈ میں سے اتنی بوتلیں خون دے کے بچہ پیدا کر لی. اور بچہ جب ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو ماں پہ محبت بھری نظر بھی نہیں ڈال سکتا, اور ماں کے ساتھ مس بہیو کرے, ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے, اس گھر میں سمجھے قیامت آ چکی ہے. کس طرح سے اس ٹرینڈ کو چینج کریں اور کس طرح سے اس کو دیکھیں کہ کیا ہے. اب آپ عرش کے اوپر جو قرآن سنا رہے تھے وہ بھی والدین کا فرما بردار تھا, اتنا بڑا تھا. اور جب ہمیں ایمان یقین استقامت کے ساتھ اپنا ایمان پختہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی کیئر شروع کرتے ہیں. اگر میرے پر ایمان ہے اور اس کے اندر استقامت بھی ہے تو اچھے طریقے سے میں ان کی ہر چیز کو لک آفٹر کرتی ہوں, اور خوش دلی سے مسکرا کے, جس طرح سے انہوں نے رات جاگ جاگ کے ہمارے ساتھ کیا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ان کی کیئر کرنی پڑے. ساری رات وہ غار کا پتھر ہل گیا تھا, اس نے کہا میں ساری رات اپنی ماں کو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا, اپنی ماں کے لیے دودھ لے کے کھڑا رہا کہ میری ماں سوئی ہوئی ابھی اٹھے تو دودھ پلاؤ. تو اس نے اپنی دعا کو وسیلہ بنایا پتھر. آپ پاس کون سی ایسی نیکی ہے کہ آپ اپنی دعا کو وسیلہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے اور فوراً عرش ہل اٹھے گا. بوڑھے ماں باپ کے پاؤں پکڑ پکڑ کے معافیا مانگے اور ان کے جتنا ہو سکتا ہے پاؤں دبائیں,
ان کے کپڑے صاف کر کے رکھیں. زندگی کو اگر قیمتی بنانا تو اپنے والدین کو قیمتی بنا لیں. اگر چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا تصوف مل جائے، سب سے بڑی عبادت مل جائے، تو والدین کے فرما بردار بہن جائے. اور اس کے بعد کس کا درجہ آ جاتا ہے؟ نمبر 2، اگر ماں باپ ہے اس طرح ہے، اس کے بعد ایک غریب بہن کا درجہ آ جاتا ہے، اس کو لک آفٹر کرنے کا. اگر بہن ہے، اس کے وسائل کم ہے، اس پاس کچھ ہے نہیں، تو سب سے زیادہ ماں باپ کی روح خوش ہوگی اس غریب بہن کو دیں، اس کے گھر جائیں، اس کو لک آفٹر. امام سیرین کہتے ہیں کہ وقت کے امام تھے، جنت کے دروازہ ماں باپ ہے، اور ماں باپ سے اگر کوئی برداشت نہیں ہو سکتا تو اپنی اولاد کی بیماری یا کچھ بھی نہیں، اور لیکن اگر بڑھاپے میں تمہیں مل جائیں، اگر تمہیں ولی بننا ہے، متقی بننا ہے، اور عرش کے سائے تک پہنچنا ہے، اور خالق کی بات کو ماننا ہے، تو سب سے پہلے بزرگوں کا حق ادا کرو، بزرگوں کا حق ادا کرو. آج کل کے دور کے اندر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے، نہ بزرگوں کے ساتھ کوئی مشاورت ہے، نہ بزرگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، بزرگوں کو الٹا اگنور کرتے ہیں. اس سے پھر جب آگے بتاتی ہے کہ نالا باجی ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ رشتہ کر لیا، ہمیں تو پوچھا بھی نہیں رشتہ کر لیا، ابا جی نے کہیں اور کیا تھا، اس نے کہیں اور کر لیا. پھر بعد میں مصیبتیں پڑتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں جب بزرگوں کو بیچ میں شامل نہ کیا جائے. ان کی دل جوئی کریں، انہیں خوش رکھیں، انہیں مشاورت میں ساتھ ملا کر رکھیں. اینی بڈی کی کوئی اور طریقہ کوئی بتاتا ہو کہ آج کل کے جو پیرنٹس کا رتبہ ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہو سکتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں؟ آپ سب کے لیے وقت دینا. ٹائم نہیں دیتے، ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. سب سے پہلے ان کو وقت دیں، خوش دلی، شامل مشاورت، ہر طرح سے ان کے معاملات کو درست، اچھی سے اچھی بلیسنگ. میں نے اتنے امیر لوگ دیکھے جن کے والدین ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹی سواری پہ ہوتے ہیں، خود بڑی بڑی گاڑیوں پہ، شیم. اور لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. یہ خدا کے لیے ہمیں شرم آنی چاہیے ان ساری باتوں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے اور پراپر کے ساتھ نا. اور پھر رشتہ کو